اور بھائی جو ساتھی نوافل سے فارغ ہو چکے ہیں نماز پڑھنے والوں کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، انشاءاللہ اپنے نفع کی بات ہوگی، کیونکہ یہ جو مبارک رات ہے عبادت کی رات ہے، اس رات میں مسجد میں بیٹھنا اور اللہ کی دین کی بات کو سننا یہ بھی عبادت ہے، اور ہمارا یہ عمل بھی عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں ایک مرتبہ ہم کو یہ مبارک رات عطا فرماتا ہے، اس لیے ہم کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ رات کیا ہے، اللہ نے ہم کو کیوں عطا فرمائی ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ کیونکہ اس رات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پیے، گٹکا کھائے، پان کھائے، ٹائم پاس کرے، لوگوں کے ساتھ میں جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرے، موٹر سائیکل کے اوپر ادھر ادھر پھرے گھومے، اس کی ملاقات کی جائے، ادھر جائے، ادھر بولے چلو ادھر کی مسجد میں چلیں گے، وہاں پہ بھی جو ہے ابھی لوگ جاگ رہے ہیں، پورے گاؤں کا سروے کرتے پھرنا، یہ اس رات کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس رات کے کچھ تقاضے ہیں وہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے پاس میں کیا گارنٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ آج کی رات عطا فرمایا ہے، اگلے سال کی شب قدر ہم کو ملیں گی، اس کا کسی کے پاس میں پرمان پتر ہے کیا بھائی؟ کسی کے پاس میں بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے ہم کو یہ مبارک رات دی ہے تو اس کی قدر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ ہماری پوری زندگی ہوٹلوں کے ٹیبل گھسنے میں گزر رہی ہے۔ ہوٹلوں بعض لوگ جو ہے پوری زندگی پیپر پڑھنے کے اندر اور بس دنیا کی خبریں رکھنے میں کہ کہاں کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، ہماری زندگی چلی گئی، مگر ابھی بھی سمجھو ہم کو اگر دین کا ہمارے اندر جذبہ نہیں آیا، ہمارے اندر دین کی لگن نہیں آئی، اور ابھی بھی ہمارے اندر یہ شوق نہیں پیدا ہوا کہ دین کی بات معلوم کرنا چاہیے، دین کی بات سیکھنا چاہیے، اور اللہ نے مبارک موقع دیا ہے ہم کو اس رات میں جگنے کا، عبادت کرنے کا، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو بتاؤ اگر آدمی ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے گا تو پھر کب آئے گا؟ اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ دیکھو غور کرو، پچھلے سال شب قدر میں ہمارے ساتھ جو لوگ تھے آج وہ ہمارے ساتھ میں اس سال کی شب قدر میں نہیں ہے، اس سال کے رمضان میں ہمارے ساتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے کئی رشتہ دار، کئی جان پہچان والے، کئی ہمارے پڑوسی، کئی ایسے لوگ جن کو ہم جانتے تھے آج وہ نہیں ہے دنیا میں، چلے گئے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی زندگی سے یہ ایک رمضان کم کر دیا۔ ہم کو یہ رمضان ملا ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ اللہ مجھے آپ کو قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ محترم بزرگوں، ہماری کل 25ویں پارے کی تفسیر ہوئی تھی، آج ہم 26ویں پارے کی تفسیر بھی سنیں گے، اور پھر بعد میں جو ہے انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت بھی سنیں گے۔ 26واں جو پارہ ہے، اس کی جو پہلی صورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی ہے، ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دراصل اس کے پیچھے، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دین کی دعوت دیتے تھے، ان کو دین سمجھاتے تھے، مگر وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تہجد میں۔ مکے کا ماحول ایسا تھا کہ چاروں طرف سے مخالفت کا ماحول تھا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں، کہ مکہ میں ایک پہاڑی ہے، اس کی جو گھاٹ ہے، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو گھاٹی ہوتی ہے، اس گھاٹی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ انسان تو ہدایت سے محروم رہ رہے تھے، اور بہت سے جن کو اللہ توفیق دے رہا تھا وہ ایمان میں داخل ہو رہے تھے،
مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جنات کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی کے اندر قرآن پاک کی جب تلاوت کرنے لگے تو جنات چاروں طرف سے جمع ہو گئے۔ جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اور ان جناتوں نے نماز ختم ہونے پر ایک جنات جس نے سنا اس نے اور آواز دی دوسرے جناتوں کو، اور سب کو جمع کیا اور کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے میری قوم جمع ہو جاؤ، آؤ ادھر، ارے ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، ایسی ہم نے آواز سنی ہے، ایسی باتیں سنی ہیں جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی مرتبہ سنی ہے۔ یعنی جناتوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اقرار کیا، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے کس کا کلام سن چکے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور جناتوں کی عمریں جو ہے وہ 2,000 سال ہوتی، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض جنات آج بھی ایسے موجود ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زندہ تھے، اللہ ان کو ایسی عمریں دیتا۔ تو یہ جو جنات تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تورات سنا تھا، تورات سننے کے بعد ان کو پہلی مرتبہ موقع ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا سننے کا؟ قرآن سننے کا۔ انہوں نے آواز دی۔ اب جنات کی آواز ہمارے جیسی نہیں ہوتی ہے، اس نے آواز دی تو کوئی 1000 کلومیٹر پہ تھا وہ جنات آ گیا، کوئی 500 کلومیٹر پہ تھا وہ بھی آ گیا۔ جتنے دور دور جنات تھے ان کو سب کو جمع کیا اس نے اور کہا تم سب سنو، ہم نے کیسا قرآن سنا۔ اب وہ سارے جنات مل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے۔ اس لیے دیکھو میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اس کی کچھ نشانیاں ایسی تھی جن کو ان جناتوں نے پہچان لیا مگر یہ انسان نہیں پہچان سکے۔ اور انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے، واقعہ ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں جب شام کی حدود عرب سے باہر نکل گئے تو شام کا علاقہ پورا کیا پورا وہ عیسائیوں اور یہودیوں کا علاقہ تھا، وہ پورا ملک ان کا تھا۔ اور عرب کے جو لوگ تھے وہ مسلمان تو تھے نہیں، وہ مشرک شمار ہوتے تھے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قافلہ ملک شام کی طرف جانے لگا تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اگر کسی بستی میں رک جاتے یا کسی جگہ پر ٹھہر جاتے تو وہ بستی والے اور وہ جہاں پہ رکتے وہ لوگ ان کی دعوت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ بیچارے مسافر رہتے تھے، تھک جاتے تھے۔ اور وہ زمانے میں ایسے انتظامات بھی کیے ہوئے تھے جانوروں کو باندھنے کے، ان کو پانی پلانے کے، ان کو چارہ ڈالنے کے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ جو لوگ تھے آپ کے ساتھ میں جب ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، راستے میں ایک گرجا آتا تھا، ایک چرچ آتا تھا، اور وہ چرچ کے اندر ایک راہب، ایک پوپ، ایک پادری وہ رہتا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر والوں سے کہا، یہ لوگ رک گئے وہاں پر، اس نے کہا بھائی میری دعوت قبول کرو، کھانا کھا کے آپ لوگ بعد میں جانا۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب وہ لوگ بھی پیدل سفر کرتے تھے، تھک گئے، وہاں پہ رک گئے۔ رکنے کے بعد وہ جو راہب تھا وہ راہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک دم چونک گیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 8 گھنٹے گزر گئے۔ دوپہر کا وقت آیا، یہ لوگ صبح پہنچے تھے، کھانا وغیرہ سب لوگ کھا کے آرام کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور جا کے ایک زیتون کا درخت تھا اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت کے نیچے جب بیٹھے تو اس راہب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ آدمی جو اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قبیلہ قریش کے ایک نوجوان ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا کہ قریش وہ زمانے کے اوریجنل قریش تھے، ہمارے زمانے کے قریش نہیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ہاں، وہ قریش تھے جو گوشت کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو قصاب کہتے ہیں، لیکن ابھی وہ پہلے زمانے سے چلتے آ رہا ہے، ان کا لقب سمجھو قریشی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اسی قریش خاندان سے ہے جس خاندان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے کہ اپنی نسبت وہاں تک پہنچانے کے لیے آدمی کو درمیان کا سلسلہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیا یاد رکھنا ضروری ہے بھائی؟
ہاں سلسلہ یاد رکھنا، جس کو سلسلہ یاد نہیں ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ لوگ سرٹیفکیٹ کے لیے بھی اپنے نام، اپنے لقب، اپنے خاندان بھی چینج کر دیتے ہیں۔ کوئی اگر قاضی خطیب ہے تو اب اس کو نوکری نہیں مل رہی، او بی سی کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اپنے نام کے آگے انصاری بھی لگا دیتا، کیوں؟ تو بولے اپن او بی سی کیٹیگری میں آئے تو اپنے کو او بی سی کیٹیگری کے اندر جلدی سے جاب ملے گی۔ تو آج لوگوں کو جو ہے اپنا لقب، اپنا نام بدلنے کو ٹائم نہیں لگتا، اس لیے جب تک آدمی کے پاس میں پورا سلسلہ نسب نہیں، اس وقت تک اس کے نسب کی کوئی گارنٹی ہے کیا؟ میں کل بھی بتایا تھا، ہمارے مفتی صاحب کے آفات میں جب میں کام کیا کرتا تھا تو ایک مسئلہ آیا، ایک صاحب نے سوال کیے، بولے ہمارے زمانے میں جو سید لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا کہ آج کے جو سید ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے۔ بولے کیوں دے سکتے؟ اس لیے کہ جس سید کے پاس میں پورا سلسلہ موجود ہے، اس کے باپ کا نام، اس کے دادا کا نام، دادا کے باپ کا نام، ان کے باپ کا نام، اور وہ حضرت عبد القادر جیلانی تک یا پھر حضرت علی، حضرت امام حسن یا حسین تک اگر پہنچتا ہے تو وہ اوریجنل سید ہے۔ اب اس سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا بھائی؟ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر اس کے پاس میں سلسلہ نہیں ہے، سلسلہ نسب نہیں ہے، تو فرمایا اس کو دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے زمانے میں ایسا تھا، کوئی اگر کسی اوریجنل سید کے گھر پر کام کرتا تھا تو وہ اپنے نام کے آگے بھی کیا لگاتا تھا؟ سید لگاتا۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لقب ہے، ان کا نام ہے محمد ابن اسماعیل، اور پھر اس کے بعد میں ان کے لقب ہے، اور اس کے بعد میں بیچ میں ایک نام آتا ہے، وہ بہت بڑے وہ زمانے کے جو ہے خاندان کا نام۔ تو حضرت امام بخاری کے جو پردادا تھے وہ ان کے پاس میں کام کیا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بھی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ ان کی طرف کی ہے۔ تو علماء امام بخاری کو بھی اسی خاندان سے جوڑتے تھے، مگر وہ اس خاندان سے نہیں تھے، بلکہ ان کے پردادا ان کے پاس میں کیا کرتے تھے بھائی؟ کام کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب نے ان کو یہ فتویٰ دی، اور ان کو انہوں نے جو ہے اگزامپل دے کے بتایا، دیکھو بولے میرے پاس میں ایک مسئلہ آیا تھا جائیداد کے بٹوارے کا۔ کائے کا مسئلہ آیا تھا؟ ہاں، جائیداد کے بٹوارے کا ایک مسئلہ آیا تھا، وہ میں نے بھی پڑھا تھا، میرے سامنے کی بات ہے۔ اس کے اندر ایسا تھا، وہ کسی کی جو ہے زمین تھی 100-200 ایکڑ، اب وہ سلسلہ پہنچتا تھا، اس کے اندر پورا وہ بیچارے نے یعنی پوری اسٹڈی کر کے پورا تفصیل سے لکھ کر لے کر آیا تھا۔ اس کے اندر ایسا تھا کہ 2-4 خاندان، وہ جو صاحب تھے ان کا نام پٹھان تھا، مگر ان کے دادا پر دادا کے بعد میں وہ سید ہو گیا تھا لقب، پھر اور 2-4 آگے جانے کے بعد میں جو ہے پھر اس کے بعد میں اور پٹھانوں کا سلسلہ چلا، پھر اس کے بعد میں آگے گئے تو وہ کوئی غیر ایمان والا تھا جس سے ان کی جو نسب چل رہی تھی وہ ایمان میں داخل ہو گیا تھا۔ کائے میں داخل ہوا تھا؟ وہ کسی مسلمان کے پاس میں نوکری کرتا تھا، اور جن کے پاس نوکری کرتا تھا وہ خان صاحب تھے، تو انہوں نے بولے بھائی میں خان تو تو بھی خان بول، آج سے تیرا نام بھی خان۔ اب میں خود میرے ہاتھ پہ ایک صاحب نے ایمان قبول کیے تھے، تو میں باغبانوں کے بیچ میں رہتا تھا، میں نے اس کو بھی بولا تیرا بھی سرنیم آج سے باغبان، کوئی بات نہیں، عبداللہ باغبان۔ تو بیچارہ اس نے پورے ڈاکومنٹ ہم نے بنائے اس کے، تو اسی نام سے بنائے، اس کو باغبان بنا دی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو خاندان ہوتے ہیں، ابھی ہماری بات جو چل رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ قبیلہ قریش کا نوجوان ہے۔ کس کا نوجوان ہے؟ قبیلہ قریش کا نوجوان۔ تو ہمارے زمانے میں میں وہی بتا رہا تھا، یہ جتنے خاندان ہیں اگر جس کے پاس سلسلہ نسب ہے وہ اوریجنل ہے، ورنہ باقی تو پھر ہم نے سب نے ہندوستان میں رکھے ہوئے یہ سب کیا ہے بھائی؟ ہمارے نام ہے اور ہماری ذات ہے اور برادریاں، اور اس کی اللہ نے کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا آگے اسی پارے کے اندر آگے آنے والا ہے۔ خیر، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، کیونکہ قبیلہ قریش جو تھا وہ زمانے میں وہ عرب کا اتنا با اثر قبیلہ تھا کہ قبیلہ قریش کو پورا عرب اپنا سردار سمجھتا تھا۔ اس کا ریزن یہ تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگوں کا سلسلہ آگے چل کر، جیسے حضور کے دادا عبد المطلب تھے، ان کے والد عبد مناف تھے، ان کے والد جو ہے وہ لوئی تھے، مرہ تھا، کلاب، وہ پورا خاندان آگے چل کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم کا خاندان نوح علیہ السلام سے ملتا، اور وہ پورا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک آج تک محفوظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے لیے وہ خاندان عرب کے اندر جو ہے سب سے زیادہ با اثر سمجھا جاتا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا یہ قبیلہ قریش کا ایک نوجوان ہے۔ اس کے بعد وہ راہب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، یاد رکھو، بولے بھائی یہ جو نوجوان ہے جو فلاں وہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، میں تم کو اس بات کی گواہی دیتا ہوں
اور اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ جو نوجوان ہیں آگے چل کے اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ کیا بننے والا ہے؟ حالانکہ ابھی حضور کو نبی بننے میں 20 سال باقی تھے، ابھی تو آپ کی عمر ہی جو ہے کتنے سال تھی؟ 20 سال تھی۔ آپ کی عمر 20 سال تھی، آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر تم زندہ رہو گے تو ان کا ساتھ دینا، ان کی بات کو جھٹلانا مت، اور میں تم کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کا قبیلہ، ان کا خاندان ان کی مخالفت کرے گا، لوگ ان کو تکلیفیں دیں گے، لوگ ان کو ستائیں گے، ان کو پریشان کریں گے، مگر ایسے حالات میں میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے ان کا کیا کرنا بھائی؟ ساتھ دینا۔ یہ اللہ کے سچے اور پکے رسول اور نبی ہے، کیونکہ نبی میں جتنی نشانیاں ہوتی ہے وہ میں نے سب ان میں دیکھ لیا۔ سب سے بڑی جو نشانی میں نے دیکھی ہے وہ یہ نشانی ہے کہ یہ جھاڑ کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ پہلا آدمی ہے جو بیٹھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک اس زیتون کے درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھا، یہ پہلے آدمی ہے جو بیٹھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 650 سال کا فرق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 571 عیسوی کو 22 اپریل کے دن پیدا ہوئے۔ کون سے سن میں؟ 571 عیسوی میں، اور عیسوی سن شروع ہوتا ہے اس دن سے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے عیسوی سن شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان کے اور اللہ کے نبی کے درمیان میں کتنے سال کا فرق ہے؟ 650 سال کا فرق ہے۔ بولے 650 سال میں میں نے میرے استاد سے اور انہوں نے ان کے استاد سے اور انہوں نے ان کے استاد سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے یہ سنتے آیا ہے، بولے اس درخت کی عزت کرنا، ہم لوگ اس درخت کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آج تک کی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے بعد سے یہ پہلا آدمی ہے جو اس درخت کے نیچے بیٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی کچھ نشانیاں ایسی تھی جس کو جو نبی مطلب جس کو اللہ نے وہ بصیرت عطا کی تھی وہی پہچان سکتا تھا، ہر ایک اس کو پہچان سکتا تھا کیا؟ اور ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت میں 7 سال تھی۔ کتنے سال تھی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے، اس لیے کہ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو چکا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، اور انہوں نے اپنے سب سے پیارے جو بیٹے تھے حضرت ابو طالب، اس لیے کہ حضرت ابو طالب اور حضور کے والد حضرت عبداللہ یہ دونوں ایک ماں سے پیدا ہوئے تھے، تو وہ حضور کے سگے چچا تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اور نصیحت کی، کہا کہ بیٹا اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کی حفاظت کرنا۔ اس لیے حضرت ابو طالب اپنے پیٹ کے بیٹوں کو جو ہے ان کو الگ سلاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب لے کر سوتے تھے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ عمر تک، یعنی آپ کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے 1 سال پہلے تک حضرت ابو طالب زندہ تھے۔ مکہ میں کسی کی ہمت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے وہ ملک شام جانے لگے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو ساتھ میں نہیں لیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لیا کیونکہ ان کے والد صاحب نے نصیحت کی تھی، کہا تھا بیٹا اپنی جان سے زیادہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر ملک شام چلا جاؤں گا، یہاں پہ میرے بھتیجے کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار؟ اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ اب ملک شام پہنچے، ملک شام بولے تو آج یہ سب ٹکڑے بن گئے، اس کے اندر اسرائیل، فلسطین وغیرہ، پہلے وہ پورے ملک بولے تو خالی ملک شام تھا، ایک ہی ملک تھا، اسی میں یہ سارے ملک تھے۔ اب حضرت اور پورا وہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہی علاقہ تھا۔ حضرت ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے دکان پہ لے کے، کیونکہ وہ لوگ تجارت کرتے تھے، مکے کی جو چیزیں رہتی تھی وہاں بیچتے تھے، اور وہاں سے جو ہے سامان لا کے مکے میں بیچتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے بازو میں بیٹھے، ایک یہودی عالم، ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم اور ان کا امام، وہ کچھ سامان خریدنے کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی وہ جھٹکے کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا، پھر واپس چلے گئے، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا۔ تیسری مرتبہ جب آیا اور حضور کو غور سے دیکھنے لگا
تو حضرت ابو طالب نے اس سے کہا، بولے بھائی یہ تیسری مرتبہ ہے تم نے میری دکان سے کوئی چیز نہیں خریدی، تم آتے ہو کھڑے رہتے ہو اور میرے بھتیجے کو غور سے اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہو اور واپس چلے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ اس راہب نے پوچھا آپ اس بچے کے کون ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا میں اس کا چچا ہوں۔ بولے اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرو، اور اگر تم اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو فوراً اسی وقت اپنے کسی غلام کے ہاتھ سے اس کو مکہ واپس بھیج دو، اگر یہودیوں نے اس کو دیکھ لیا تو وہ اس کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کا آخری نبی۔ حالانکہ حضور کی عمر کتنے سال تھی بھائی؟ 7 سال حضور کی عمر تھی۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا کیونکہ یہودیوں کو وہ پوری نشانیاں معلوم ہیں، جو ساری نشانیاں کس میں ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آخری نبی میں، اور وہ پوری نشانیاں میں نے اس بچے کی پیشانی میں اور اس کے چہرے میں دیکھ لی ہے۔ ہمارے یہاں پہ تو ہر آدمی اپنی جگہ پر عالم ہے، اگر سب کو پتہ چلے گا تو وہ ان کو بھی ویسے ہی قتل کریں گے جیسے ان سے پہلے نبیوں کو وہ قتل کر چکے، اس لیے ان کو فوراً مکہ بھیج دو۔ تو پھر حضرت ابو طالب نے فوراً اپنے 2 غلاموں کے ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیج دیا بھائی؟ واپس مکہ بھیج دیا۔ خالی یہی نہیں بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، تو بہت سارے یہودی اور بہت سارے عیسائی مکے میں تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے۔ اب وہ جو صبح تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس وقت میں ہوئی تھی جس وقت ہم سحری کیا کرتے ہیں، بالکل سحر کے ٹائم پہ، صبح کاذب کے وقت۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ولادت ہوئی، دنیا میں وہ تاریخی واقعات پیش آئے جو آج تک دنیا میں نہیں آئے تھے۔ ایران کے اندر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی جس کی ایرانی لوگ پوجا کیا کرتے تھے، ایک جھٹکے کے ساتھ وہ آگ بجھ گئی، اور وہ صبح کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ یہودی عالم اس کو پوری رات بھر نیند نہیں آئی جو مکے میں تجارت کے لیے آیا تھا۔ صبح ہونے کے بعد مکے کے سرداروں کے پاس پہنچا جو بیت اللہ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے، اور ان سے آ کر کہا وہی معلوم کرو آج کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے کیا؟ اب انہوں نے تحقیقات کی تو معلوم یہ ہوا کہ بنو ہاشم میں قریش کے گھرانے میں اور حضرت ابو طالب کے حضرت عبد المطلب کے گھر پہ پوترا پیدا ہوا ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ وہ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے ہیں، وہ ان کو جو ہے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب یہ آئے یہودی صاحب جو تھے وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، درخواست پیش کی، بولے آپ کا جو پوترا ہے بس ایک جھلک اس کی دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک نظر مجھے دکھا دو، کیونکہ میں رات بھر مجھے نیند نہیں آئی، میں بہت بے چین ہوں، کچھ چیزیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بس اب وہ تمہارے پوترے کے دیکھنے پر وہ پوری چیزیں ڈیپینڈ ہے، اگر میں اس کو دیکھ لیتا ہوں تو پھر میں فیصلہ کر لوں گا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بات کیا ہے؟ نہیں، بولے آپ مجھے بتاؤ پھر میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر آئے، جیسے ہی اس یہودی عالم کی نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، علماء نے لکھا ہے وہ فوراً غش کھا کے زمین پہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں بے ہوش ہو گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا اور وہ کہنے لگا ہائے افسوس، نبوت کے دروازے اب بنی اسرائیل پہ بند ہو گئے اور نبوت اب بنو اسماعیل میں شروع ہو گئی۔ نبوت کو اللہ نے بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسماعیل میں پہنچا دیا، اور اب نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے کہاں پہنچ گئی بھائی؟ بنی اسماعیل میں، کیونکہ یہ جو 2 بیٹے تھے ایک اسرائیل اور اسماعیل، تو پورے نبی ادھر پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اور ایک نبی خالی آخری میرے اور تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کی نسل میں پیدا ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ہائے افسوس کرتے ہوئے وہ یہودی وہاں سے نکل گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، آپ کی نبوت کی کچھ نشانیاں تھی، جن نشانیوں کو کچھ لوگ جانتے تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ یہود و نصارہ تھے، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے کل کے ہی پارے میں وہ آیت پڑھی جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي اسْمُهُ مِنْ بَعْدِ أَحْمَدَ۔
یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کو کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا بھائی؟ احمد ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا تھا اور آپ کی والدہ حضرت آمینہ نے احمد رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام تھے؟ آپ کے 99 نام ہیں، اس میں یہ نام ہے، سب سے پہلے جو 2 نام ہیں، ایک احمد ہے اور دوسرا محمد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اور خالی انہی کتابوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے ہندوستان کے جو بڑے بڑے وید ہیں، رگ وید، یجر وید اور کون کون سے وید ہیں، وہ ویدوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ کوئی کیا بولیں گے اس کو، ٹی وی میں دیکھے ہوئی چیز نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ میری ایک پنڈت سے ملاقات ہوئی تھی، ہم دونوں ریل میں سفر کر رہے ہیں، وہ پورا سنسکرت کا بہت بڑا عالم تھا، تو ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت نکلی تو اس نے مجھے یہ چیز بتایا۔ اس نے بولا ملا جی تم کو ایک میں ایسی بات بتا رہا ہوں، بولے شاید تم کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ میں بولا بولو کیا بات ہے؟ بولے اس کو لکھ کے رکھو تمہارے پاس میں کہ ہمارا جو یجر وید ہے اس کے اندر تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو میں بولا بھائی اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب اس کے میننگ کیا ہے؟ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، بولے کہ جب یہ آئیں گے تو دنیا کو نصیحت کی گئی ہے کہ ان کے طریقے پہ چلنا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ ساری نشانیاں اللہ نے جو ہے دنیا کے اندر بھیج دی تھی، لیکن قرآن میں فرمایا کہ یہ ساری نشانیاں اس کے لیے ہیں جس کو اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائی ہیں؟ آنکھیں والوں کے لیے۔ کہا فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اللہ فرماتے۔ اس لیے دیکھو، اور ایک ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سب سے زیادہ بزرگ اور سب سے زیادہ عمر رسیدہ صحابی، حق کی تلاش میں بھٹکتے رہے، گھومتے رہے، پھرتے رہے۔ ان کی عمر کے بارے میں بھی علماء کے مختلف اقوال ہے، کسی نے کہا ان کی عمر 150 سال تھی اور کسی نے کہا کہ 300 سال ان کی عمر تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے، روزانہ بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی، ماں کے ساتھ میں کھیت میں جایا آیا کرتے تھے، راستے میں ایک کلیسا تھا، یعنی ایک گرجا تھا، ایک چرچ تھا، اور یہ جاتے آتے ماں سے پوچھتے کہ اماں یہاں پہ کیا ہوتا، تو ماں بولتی تھی بیٹا وہاں جانا نہیں کبھی۔ اب حضرت سلمان فارسی ان کو ماں روکتی رہی اور ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ ایک بار میں جا کر دیکھوں وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ وہاں پر جب گئے، جانے کے بعد وہاں پر جو راہب تھا، جو وہاں کا پادری تھا، اس نے ان کو سمجھایا، بولے بیٹا تم آگ کی عبادت کرتے ہو، ارے آگ پہ اگر پانی گر جائے تو آگ بجھ جائے گی۔ بولے پھر تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ بولے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ہم کو یہ سکھایا کہ کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ اللہ کی۔ بولے تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ بولے اللہ کی عبادت کیسے کرے؟ اللہ کی کوئی نشانی؟ بولے یہ کتاب اللہ کی کتاب۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر گئی، اور اس نے جب ان کے ماں کو معلوم ہوا تو ان کی ماں نے ان کو گھر میں بند کر دیا۔ یہ گھر میں سے بھاگ کر اپنے استاد کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تمہاری جان کو یہاں پر خطرہ ہے، تم ملک شام چلے جاؤ، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے دوست کا پتہ لکھ کر دیا، ان کو کہنا کہ میں نے بھیجا ہے اور تم ان کی شاگردگی میں رہنا۔ اب یہ وہاں سے نکلے اور چلے گئے ملک شام میں۔ ملک شام اس گرجا کے اندر پہنچنے کے بعد ان کے دوست کے پاس جب گئے تو اس نے ان کو اپنی شاگردی میں لے لیا، لیکن وہ بھی کب تک زندہ رہتا؟ یہ 70 سال تک اس کی صحبت میں رہے۔ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ بولے بھائی اب مجھے کس کے حوالے چھوڑ کر جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ اب تم ایک کام کرو، فلانے گرجا میں میرا ایک اور دوست ہے یا میرا ایک رشتہ دار ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہنا کہ میں نے بھیجا ہے اور اس کی صحبت میں زندگی گزارو۔ اب یہ بیچارے حق کی تلاش میں تھے، اس لیے کہ جس کے دل میں حق کی تلاش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور جو ہے اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہیں اور جو اس کے راستے میں جو ہے چلتے پھرتے ہیں اور کوششیں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں
ہم ان کے لیے راستے پیدا فرما دیتے ہیں اور ان کو کہاں پر پہنچاتے ہیں بھائی؟ منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی محنت کرنے والوں کی اور حق کی تلاش کرنے والوں کی کیا فرماتے ہیں؟ مدد فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب ایسی حضرت سلمان فارسی کا بھی ہوا، وہ 70 سال تک اس کے ساتھ میں رہے، اب ان کی بھی عمر بڑھ گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، دوسرے کے پاس اس نے بھیج دیا۔ فرمایا کہ اس کے صحبت میں بھی 70-80 سال تک رہے، اور اس نے پھر جو ہے ان کو نصیحت کی اور کہا کہ تم ادھر ادھر مت بھٹکنا، تم ایسا اگر ادھر ادھر بھٹکو گے تو تم بھٹکتے رہ جاؤ گے، اب تم یہ کلیسا اور گرجا گھروں کے دروازے چھوڑ دو، میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں، ہماری کتابوں میں وہ جتنی علامتیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی لکھی ہوئی ہے، وہ ساری علامتیں اب کمپلیٹ اور مکمل ہو چکی ہے، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ وہ صحرا والی یعنی ریگستانی زمین میں آنے والے تھے، مجھے یہ گمان ہے کہ وہ مکہ یا مکے کے اندر وہ جو ہے پیدا ہو چکے۔ اور پھر اس نے کہا ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ مکے کی جو ریگستان والی زمین ہے وہاں سے کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کریں گے، تو مجھے یہ گمان ہے کہ وہ طائف کی طرف یا پھر مدینے کی طرف ہجرت کریں گے۔ تو اس لیے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم طائف میں جاؤ، وہاں پہ تلاش کرو وہ آخری نبی کو، یا پھر مدینہ جاؤ اور وہاں جا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرو۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیچارے بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور نکلنے کے بعد یہ جو ہے پہنچ گئے، راستے میں ہی تھے، تو وہ زمانے میں قافلوں کو لوٹنے کا کام ہوتا تھا، لوگوں نے ان کے بھی قافلے کو لوٹ لیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے بازار میں لے جا کے بیچ دیا۔ اب یہ بیچارے آزاد آدمی تھے، اب کیا بن گئے؟ غلام بن گئے۔ ایک یہودی نے اپنے باغ میں کھیت کا کام کرنے کے لیے ان کو خرید لیا اور کام پہ لگا دیا، بولے روزانہ باغوں کو پانی دینا، کھجور توڑنا، وہ جو بھی کام تھا یہ وہ کام میں مشغول ہو گئے۔ اب یہ سوچنے لگے چلو کوئی بات نہیں ہے، اگر غلام بن کر ہی صحیح میں کھجوروں والی زمین میں تو پہنچ گیا۔ اب اس کے پاس بھی ان کو ایک زمانہ گزر گیا۔ اس کے بعد ایک دن اچانک اللہ کے یہ جو تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور کچھ کھجوریں توڑ رہے تھے، تو ان کا جو مالک یہودی تھا اس کا ایک رشتہ دار بھاگتے ہوئے آیا، اور آنے کے بعد اپنے رشتہ دار سے کہنے لگا ارے بولے تم نے سنا ہے؟ بولے نہیں میں نے نہیں سنا۔ ارے بولے مکے سے ایک آدمی آیا ہے جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب وہ جو رشتہ دار تھا وہ اپنے رشتہ دار کو یعنی ان کے مالک کو سنانے لگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس جملے کو سنا ان کی جان میں جان آ گئی، اس لیے کہ جس حق کی تلاش میں وہ ایران سے ملک شام اور ملک شام سے ریگستان اور ریگستان سے مدینہ بھٹک رہے تھے، ان کی زندگی کا ایک لمبا حصہ جس میں گزر چکا تھا، وہ نبی اور وہ خوشی اور وہ وقت اب ان کے لیے آ چکا تھا، وہ ہدایت کی گھڑی ان کے قدموں میں پہنچ چکی تھی۔ خوشی کے مارے برداشت نہیں کیا، فوراً درخت سے نیچے اترے اور بھاگتے ہوئے اپنے آقا کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے اور اس سے سوال کرنے لگے، بولے اچھا وہ کہاں پر ہے، کدھر رکے ہوئے ہیں؟ تو آقا کو غصہ آ گیا، اس نے ان کو ایک درہ مارا اور کہا کہ تو جا، تو غلام آدمی ہے، تو اپنا کام کر، تجھے یہ ساری باتوں سے کیا لینا دینا۔ اب آقا کو کیا معلوم تھا وہ کس درجے کے غلام تھے۔ حضرت سلمان فارسی رات کے وقت میں کھجورے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معلوم کیا کہاں پر رکے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر رکے۔ مکے مدینے میں جب آپ داخل ہوئے تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور نے کہاں پر قیام کرنا، ہمارے گھر میں ہمارے مکان پہ قیام کرنا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، اور ہماری اونٹنی جہاں جا کر بیٹھیں گی تو فرمایا کہ ہم اسی کے مہمان بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے میں ایک میدان تھا جہاں پہ آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میدان کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، اس میدان میں جا کر بیٹھ گئی۔
جیسے ہی اس میدان میں بیٹھ گئی تو سب سے قریب میں مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، بھاگتے ہوئے گئے، اونٹنی کی انہوں نے نکیل اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور اپنے گھر پہ لے کر آ گئے، کہا کہ حضور تو ہمارے مہمان، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سامنے جو زمین ہے وہ پوری خالی پڑی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے لیے یہ شرط ہے کہ اس زمین کو پہلے پیسے دے کر خریدا جائے اور اس کے بعد وہاں پہ کیا بنائی جائے بھائی؟ مسجد بنائی جائے۔ اس لیے وقف کی بھی جو زمین ہوتی ہے اس وقت تک اس زمین کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ جو زمین ہے اس کے حقیقی مالک نے اس کو وقف کیا ہے، تب تک اس زمین کے اوپر مسجد بھی نہیں بن سکتی، اور اگر بن گئی ہے تو وہ مسجد میں نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ زمین کسی اور کا حق ہے، اس زمین کے اوپر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ وہ جس نے وقف کی ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں پر ایک صاحب تھے، انہوں نے مسجد کے لیے اپنی زمین وقف کر دی تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے اپنے وقف کا ارادہ کیا، ان کو بیٹا وغیرہ نہیں تھا، تو ان کے داماد صاحب جو ہے وہ آستین چڑھاتے ہوئے اور زمین سے 3-3 فٹ اچھلتے ہوئے آ گئے وہ مولانا کے پاس میں جن کے حوالے یہ زمین کرنے والے تھے، اور آ کے ان سے کہنے لگے کہ بڈھے کو بولے تم نے پٹی پڑھائی، زبردستی اس کو اکسائے مسجد کے لیے زمین وقف کرنے کے واسطے میں، اور بولے تم کیسا مسجد کے لیے زمین لیتے ہوں گے میں دیکھتا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تو ایسا کر دوں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا بولے بھائی ہم نے ابھی تک نہیں لی ہے، ہم اس زمین کو پیسوں سے خریدیں گے۔ وہ جو صاحب تھے وہ بھی بیچارے عقل مند تھے، ہوشیار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا یہ شر کرے گا، اس کے لیے آپ یہ کرو کہ میں زمین تو پوری وقف کر دوں گا لیکن مجھے کچھ نہ کچھ قیمت دے دو اس کے بدلے میں، تو میں آپ کو جو ہے خریدی خط کر کے دے دیتا ہوں، مطلب اس کی رجسٹری کر کے آپ کو دے دیتا ہوں، اور یہ لکھو کہ آپ نے مجھے کوئی قیمت کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ایسی صورت ہے تبھی ہمارے لیے وہاں پہ نماز جائز ہوگی۔ ایسا ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی وہ بیچارہ جو ہے بھائیوں میں ذمہ دار ہوتا ہے، بڑا بھائی ہوتا ہے، اب وہ چھوٹے بھائیوں کی اجازت نہیں لیتا اور ان کی بغیر اجازت کی اپنی زمین مسجد کے لیے وقف کر دیتا، بولے یہ پوری مسجد کے لیے وقف ہے۔ ارے تیرے بھائیوں کا بھی حق ہے، تیری بہنوں کا بھی حق ہے، جب تک وہ بہنیں اجازت نہیں دیں گی اور سارے بھائی مل کر اجازت نہیں دیں گے اس وقت تک وہ زمین مسجد کے لیے وقف ہوں گی کیا بھائی؟ نہیں ہوں گی، شرط ہے یہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہوا ہے کہ زبردستی مہانگر پالیکا کے زمین پر بھی قبضہ کر کے مسجد بنانا اور وہاں پہ بھی نماز پڑھنا ناجائز۔ بہت ساری مسجدیں ایسی ہوتی ہے لوگ آتی کرمن کھڑے کر کے وہاں پہ 4 دیواریاں بنا کے نماز شروع کر دیتے ہیں جس سے اطراف کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، شریعت نے ایسی مسجد سے منع فرمایا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی زمین ہو پہلے اس کو کیا کرنا ضروری ہے؟ ہم کو اسلام یہ سکھاتا ہے، ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، واقعہ ہے یہ، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے القراۃ الراشدہ میں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہے یہ واقعہ۔ وہ 2 یتیم بچے تھے، اللہ کے نبی نے وہ دونوں کو بلایا، مسلمانوں کو کہا ان کو رقم دو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے ایک رقم ادا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس زمین کے اوپر کیا بنی بھائی؟ مسجد بنی، آج جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیچے اترے اور اترنے کے بعد اس کے بعد انہوں نے، ان کے مالک نے تو ان کو مار کے ہٹا دیا، وہ چلے گئے۔ اب اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت میں کھجورے لیے اور معلوم کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کہاں پر ہے، تو صحابہ نے معلوم ہوا کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئے اور جا کر یہ کہا کہ یہ ساری کھجوریں میری طرف سے صدقہ ہے۔ کیا کہا بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کھجوریں تھی وہ صحابہ میں تقسیم کر دی، کہا تم لوگ کھا لو۔ حضرت سلمان فارسی بیٹھے رہے، دوسرے دن پھر آئے رات کے وقت میں کھجوریں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ حضور یہ کھجوریں میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وہ کھجوریں کھائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تم بھی کھاؤ۔ پھر آپ نے کہا کہ ہمارے لیے صدقہ حرام ہے اور ہدیہ ہمارے لیے کیا ہے بھائی؟ جائز ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانے لگے، صحابہ بھی ان میں سے کھجوریں کھانے لگے، اب سب مل کے وہ کھجور کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، اللہ نے ان کے طفیل میں یہ پورا عالم بنایا، فراست، حکمت اور جتنی بھی دنیا میں باتیں ہیں، اتنی بڑی بڑی بصیرت اور فصاحت اور بلاغت، اللہ نے ساری صفات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا بھائی؟ مزین فرمایا تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے ایسے ہی نہیں کہا، بولے بعدس خدا گزرو تو یہ قصہ مختصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے بعد بس آپ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بس پوری سیرت ختم ہو گئی، بولے یہاں پر ساری تعریفیں ختم۔ آپ تو اللہ نے آپ کو وہ حکمتیں اور بصیرتیں دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کے یہ اشاروں سے سمجھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، دو چیزیں تو تم نے ہماری دیکھ لی، اب میں جانتا ہوں تم تیسری چیز کیا دیکھنا چاہتے ہو۔ آپ کے پیٹھ کے اوپر چادر تھی، آپ نے اس کو ہٹا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پیٹھ مبارک کے اوپر مہر نبوت تھی، سلمان فارسی نے اس کو چوما اور کہا کہ حضور واقعی میں آپ اللہ کے سچے اور پکے نبی ہیں۔ یہ حضور تھے ہمارے، یہ نبی تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان فارسی کے دل کی جو بات تھی، اللہ نے آپ کے اوپر کھول دی۔ آپ نے کہا کہ سلمان، آپ نے ان سے کہا کہ کل تو تم نے جو کھجورے لائے تھے وہ بھی تم نے دیکھ لیا، آج بھی دیکھ لیا، اور تم اور تیسری جو چیز دیکھنا چاہتے ہو، کہا کہ حضور آپ نے بالکل صحیح کہا، میرا جو استاد تھا آخری استاد، اب انہوں نے حضور کو بیٹھ کے اپنی پوری کہانی سنائی اور کہا کہ آخری استاد نے یہ نصیحت کی تھی کہ وہ نبی ہدیے کا مال قبول کریں گے، خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے، مگر صدقہ قبول کریں گے لیکن خود نہیں کھائیں گے۔ اور ان کے جو ہے دونوں شانوں کے درمیان میں کیا ہوں گی بھائی؟ مہر نبوت ہوں گی۔ بولے میں نے تینوں نشانیاں دیکھ لیا، اب مجھے کلمہ پڑھا دو۔ ایمان میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھا، اور پھر اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا کہ فلانے یہودی کے غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں صحابہ کو لے کر اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس غلام کو ہمارے ہاتھ سے بیچ دو۔ اس نے کہا مجھے اتنا سونا اور چاندی چاہیے اور 300 کھجور کے درخت چاہیے جو بڑے ہو اور ایک ہی جگہ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جمع فرمایا، سب نے جو ہے تھوڑا تھوڑا سونا چاندی دیا، ان کی جو رقم تھی وہ ادا ہو گئی۔ 300 کھجوروں کے درخت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اپنے ہاتھوں سے گڑھے کھود کر اللہ کے نبی نے وہ کھجوروں کے درخت لگائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کھجور کے درخت کو پیرنے کے بعد 20 سال کے بعد اس میں پہلا پھل آتا ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 20 سال لگتے ہیں، اس کے بعد پہلی مرتبہ کھجور کے درخت میں پھل آتا ہے۔ مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، 1 سال کے اندر ہی ان درختوں کو پھل لگ گئے۔ اور میرے محترم بزرگوں، آج بھی وہ باغ مدینے کے اندر موجود ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بویا تھا، اور وہاں پہ پارٹی لگی ہوئی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، اس میں یہ پورا قصہ بھی ہے اور وہ بھی لکھے ہوا ہے کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بویا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی ایمان میں داخل ہو گئے تو ہدایت کی تلاش میں نکلے تھے، اللہ نے ان کو کیا عطا کی بھائی؟ تو ایسے ہی وہ جنات جن کا واقعہ ہم نے شروع کیا تھا، جن کے بارے میں قرآن نے کہا قالوا سمعنا قرآنا عجبا، جس نے اپنی قوم سے جا کر کہا ہم نے تو عجیب و غریب قرآن سنا، تو وہ جنات بھی بھٹک رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ مگر ایک جنات نے جب قرآن کو سن لیا تو پھر اس نے سارے جناتوں کو کیا کیا بھائی؟ جمع کیا، اور سارے جناتوں کو کہا کہ یہی اللہ کے آخری نبی اور یہی وہ قرآن ہے۔ یہ اس قرآن کی آواز اور تورات کی آواز دونوں آوازیں سیم ٹو سیم تھی، اور سارے جنات ایمان میں داخل ہو گئے۔ اس کے لیے جناتوں میں بھی 2 ٹائپ کے جنات ہوتے ہیں، ایک مسلمان جنات ہے اور دوسرے کون سے جنات ہیں؟ کافر جنات ہیں۔ جو مسلمان جنات ہیں وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں، وہ ہماری تمہاری نماز میں شریک ہوتے ہیں، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں وہ مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں۔ اسی لیے 18ویں پارے کی تفسیر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، وہ تو قرآن کی آیت ہے، لیکن صحابہ نے پوچھا حضور گھر میں جب کوئی نہ ہو، کہا اس کے بعد بھی سلام کرو، اس لیے کہ تمہارے گھر میں کون ہوتے ہیں بھائی؟ جنات ہوتے ہیں۔ بسم اللہ۔
وہ جناتوں کی جماعت ایمان میں داخل ہو گئی. تو آج بھی جنات ہیں. اور بہت سے دیندار لوگوں کو جو صاف شفاف رہتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زیارت بھی کرا دیتا ہے. اور بہت سے ایسے اللہ والے بھی ہوتے ہیں کہ بہت سے جنات ان کے غلام بھی بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ ان کے شاگرد بن جاتے ہیں اور ان کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کے غلام بن جاتے ہیں. انہوں نے جو کہا ان کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی خدمت کیا کرتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی آدمی جتنی اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب اللہ تعالیٰ کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں تو فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو میں نے محبوب بنا لیا ہے، اب تم بھی اس کو کیا کرو؟ محبوب بنا لو. فرشتے بھی اس کو محبوب بنا لیتے ہیں. پھر دنیا میں اعلان کرتے ہیں جنات، انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے، جتنے چرندے پرندے درندے ہیں، وہ ساری مخلوقات اس کو سنتی ہے اور وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے، تم بھی اپنا محبوب بنا لو. تو فرمایا کہ جتنے چرندے پرندے درندے ہیں وہ سب بھی اس کو اپنا کیا بنا لیتے ہیں؟ محبوب بنا لیتے ہیں. سب اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اس لیے یہ جتنے اللہ والے گزرے ہیں تو یہ اللہ والے جب اللہ کے محبوب بنے تو پھر کس کے محبوب بنے؟ فرشتوں کے محبوب بنے. پھر جب فرشتوں کے محبوب بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کا بھی محبوب بنا دیا اور انسانوں کا بھی کیا بنا دیا؟ محبوب بنایا. اس لیے آج دیکھو جتنے اللہ والے آپ دیکھیں گے دنیا سے جا کر ان کو 5 اور 600 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی کیا ہے بھائی؟ محبت ہے. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بولے ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور ایک صاحب میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. ان سے ایک سکھ نے، ایک سردار نے ان سے پوچھا، بولے تم کہاں جا رہے ہو؟ بولے میں نظام الدین جا رہا ہوں. ارے بولے آپ کتنے بے ادب آدمی ہیں، اتنے بڑے اللہ والے کا نام اتنے بے ادبی سے لیتے ہو. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہو گے. کس نے کہا یہ جملہ؟ ایک سکھ نے کہا. ایک سردار نے کہا تم کتنے بے ادب ہو. بولے تم مسلمان ہو اور اتنے بے ادب ہو، نظام الدین کہتے ہو. بولے ارے پورے ادب سے نام لو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہو. بولے تو اللہ نے غیروں کے بھی دلوں میں محبت ڈالی. جب اللہ نے محبوب بنا لیا، حالانکہ ان کو دنیا سے جا کے کتنے سال ہو گئے؟ آج 600 سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے، لیکن محبوبیت ویسی باقی ہے. تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی جو جنات کا مسئلہ چل رہا تھا، ہمارے زمانے میں بھی ایسے بہت سے اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جناتوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر وہ جنات ان کے شاگرد بھی بنتے ہیں اور جنات ان کے غلام بھی بن جاتے ہیں. اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو آگے جو سورت ہے وہ سورہ محمد ہے. کون سی سورت ہے؟ ہاں، یہ سورت محمد جو ہے، اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل شکنی کو دور کیا ہے اور آپ کو ایک ڈھارس بندائی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ شکستہ دل ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے مکے والوں کی طرف نظریں اٹھا کر مت دیکھو. اگر یہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم ایسے لوگوں کو ایمان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے. ان کی جگہ پر ہم ایسی قوموں کو کھڑا کریں گے کہ پھر دنیا میں ان کی مثال دینے والا کوئی نہیں رہے گا. پھر وہ دین کی محنت کریں گے. کائے کی محنت کریں گے بھائی؟ دین کی محنت کریں گے. ہاں، اس کے لیے کبھی بھی آدمی نے دینی اعتبار سے اس گھمنڈ میں، اس دام میں نہیں آنا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں تو میرے سے ہوتا ہے اور میں کرتا ہوں تو ہی چلتا ہے اور میرے کرنے سے ہی کام بنتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی اور بدگمانی ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کام لینے پر آ جائے تو قرآن میں کہا وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، پھر ہم ان کی جگہ پہ دوسری ایسی قوموں کو کھڑا کریں گے کہ تم کو پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ملے گی. پھر وہ مکھی مچھروں سے کام لے لیتا ہے، چونٹی سے کام لیتا ہے، چیڑی سے کام لے لیتا ہے. وہ تو خدا کی ذات ہے میرے محترم. اور تاریخ میں واقعات ملتے ہیں ہم کو، جب مسلمانوں نے دعوت کی محنت چھوڑ دی، جب مسلمانوں نے دین کی محنت چھوڑ دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے دشمنوں کو پھر کائے کے لیے قبول کیا؟ دین کی محنت کے لیے قبول کیا. تاریخ کی کتابوں میں تاتاریوں کا واقعہ لکھا ہوا ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا، بولے ہے آیا یوری سے تاتار کے افسانے سے
اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے۔ تاتاریوں کا واقعہ کون تھے یہ تاتار؟ یہ تاتار منگولیا کے رہنے والے تھے۔ منگولیا چین کے شمال میں، چین کے نارتھ میں ایک کنٹری ہے، ایک ملک ہے، اس کو منگولیا کہتے۔ اور یہ جتنے بھی مغل بادشاہ تھے یہ سب ان کی نسل سے پیدا ہوئے لوگ ہیں۔ تو وہاں کے لوگ تھے یہ تاتاری۔ یہ تاتاری قوم یہ آگے بڑھ گئے، یہ حملے کرتے ہوئے۔ ان کے جو سردار تھے بڑے بڑے ہلاکو خان، چنگیز خان اور تیمور لنگ، آپ نے ان کے نام سنے ہوں گے۔ یہ حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور آگے بڑھتے بڑھتے بغداد کے اندر پہنچ گئے۔ حالانکہ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور یہ سب غیر ایمان والے تھے۔ بغداد میں جب ان کا حملہ ہوا اور بغداد میں جب یہ گھس گئے تو بغداد میں گھسنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کا وہ قتل عام کیا۔ علماء نے لکھا ہوا ہے تاریخ کی کتابوں میں، دریائے دجلہ جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ھذا عذب فرات بول کے، فرات کا نام ہے قرآن کے اندر، وہ دجلہ وہ فرات جو ہے بغداد میں بہتے ہیں، وہ فرات کو اور دجلہ کو انہوں نے پورا کیا پورا جو ہے انسانوں کی لاشوں سے بھر دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں ایسی بزدلی پیدا کر دی کہ وہ مسلمان، اس کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ تاتاریوں کی ایک عورت وہ مسلمانوں سے کہتی تھی، جہاں پہ 10 مسلمان ہوتے تھے ان سے کہتی تھی کہ سنو یہاں سے ہلنا مت، میں ابھی جا کے تلوار لے کر آتی ہوں، اس کے بعد تم کو قتل کروں گی۔ مسلمانوں کے دلوں میں اتنی بزدلی بیٹھ گئی تھی کہ وہ 10 مسلمان اس وقت تک کٹے مت نہیں ہوتے تھے جب تک وہ عورت تلوار لے کر نہیں آتی تھی اور ان سب کے سر قلم نہیں کر دیتی تھی۔ اور یہ کیوں ہوا تھا مسلمانوں کے بیچ میں؟ اس لیے ہوا تھا کہ مسلمان جو کرنے کا کام ہے وہ چھوڑ چکے تھے اور نہیں کرنے والے کاموں میں لگ گئے تھے کہ مسلمان جماعتوں کے نام سے، فرقوں کے نام سے مختلف حصوں کے اندر بٹ چکے تھے۔ مسئلے مسائل پر مسلمانوں میں بحث و مباحثے ہوتے تھے، ہر چوراہے کے اوپر، ہر درخت کے نیچے، ہر وٹے پر، ہر جہاں بھی بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے مسئلے جن کا قیامت کے دن اللہ حساب بھی نہیں کرے گا، ان مسئلوں کے اوپر مسلمان کیا کرتے تھے بھائی؟ جھگڑے کرتے تھے ایک دوسرے۔ ایک بولتا تھا یہاں ہاتھ بننا ضروری ہے، دوسرا بولتا تھا نہیں یہاں ہاتھ بننا ضروری ہے۔ حالانکہ وہ ہاتھ بننے کا سوال قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا، مگر یہ مسلمان اس مسئلے پر سے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی اور فتوے بازی اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مسلمان آواز لگاتے تھے اور لوگوں کو جمع کرتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے۔ ایک بولتا تھا ولد ضالین کے بعد آمین زور سے بولنا سنت ہے، اور دوسرا بولتا تھا نہیں آہستہ بولنا سنت۔ حالانکہ یہ سوال قیامت میں نہیں ہوگا، مگر اس سوال کی وجہ سے ان مسلمانوں میں ایسے جھگڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے پھاڑ ڈالتے تھے۔ جب یہ کاموں میں لگ گئے، کیونکہ یہ کرنے کے کام نہیں تھے، مگر ان کاموں میں جب مسلمان لگ گئے تو پھر اللہ نے دین کی عظمت اور ایمان کی عظمت ان مسلمانوں کے دلوں سے کیا کر دیا بھائی؟ نکال دیا۔ پھر مسلمانوں میں بزدلی آ گئی، اور پھر ایسی بزدلی آئی کہ تاتاریوں نے جب حملہ کیا تو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے تاریخ اسلام میں لکھا ہے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کو بادشاہ کے کرسی سے انہوں نے کھینچ کر نکالا، اس کے ٹکڑے کیا اور اس کو تھیلے میں بند کے لے جا کے پھینک دیا۔ بادشاہ کا یہ برا حال کیا۔ اتنی مسلمانوں میں بزدلی آ گئی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ رکا میں مسئلے مسائلوں میں گھر گئے تھے، اس کے اوپر بحث و مباحثے اور اس کے اوپر جو ہے آپس میں حجتیں ہوتی تھی۔ اب میرے محترم بزرگوں، پھر ایک وقت وہ آیا بغداد کے اندر ایسے ایسے کتب خانے تھے، بڑے بڑے اللہ والوں نے جو حدیث کی، قرآن کی، تفسیر کی، فقہ کی، اصول فقہ کی، اصول حدیث کی، اصول تفسیر کی، اسماء الرجال کی، اور ایسے بڑے بڑے فنون پہ جو کتابیں لکھی تھی جن سے بڑے بڑے کتب خانے بھرے ہوئے تھے۔ تاتاریوں کو جب دریا پار کرنے کے لیے پل نہیں ملا، انہوں نے وہ پوری کتابیں وہ جو ہے دریائے دجلہ کے اندر ڈال دی، اور وہ کتابوں کا پل بنا کے یہ کونے سے وہ کونے تک گھوڑے لے کر جاتے تھے۔ سوچو اس میں کیسی کیسی کتابیں ہوں گی، کیسے کیسے علم کے خزانے ہوں گے ان کتابوں کے اندر، جو کتابیں وہ دریائے دجلہ کے اوپر ڈال دی گئی۔ لیکن جب اللہ ہدایت دینے پہ آتا ہے، وہ تاتاری جو مسلمانوں کے دشمن تھے، جنہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، وہ راستے سے سفر کر رہے تھے۔ اب ایک اللہ والے بھی بیچارے سفر کر رہے تھے، اچانک وہ جو تاتاری تھے وہ تو مسلمان کو دیکھتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ انہوں نے ان اللہ والوں کو دیکھا تو تاتاریوں کے ساتھ میں شکاری کتے بھی تھے۔ اب وہ اللہ والوں کا مذاق کرنے لگے
اور وہ جو بادشاہ تھا اس نے ان اللہ والوں سے کہا ارے بولے یہ دیکھو، بولے یہ حضرت کو دیکھو. تو ایک نے اس کا جو شہزادہ تھا اس نے کہا بولے حضرت ہم تمہارے سے ایک سوال کریں گے، اس کا جواب دینا. بولے بولو کیا سوال ہے؟ اچھا یہ بولو، بولے تم اچھے ہے کہ ہمارا یہ کتا تمہارے سے اچھا ہے؟ ان اللہ والوں سے یہ سوال کیا اور سب مل کے ہنسنے لگے، کیونکہ سب کچھ ہچورا پن کرنے کا تھا، ان کی کھلی اڑانے کا تھا، ان کا مذاق بنانے کا تھا، اس لیے وہ اللہ والوں کا مذاق کرنے لگے. تو بولے حضرت یہ بتاؤ، بولے تم زیادہ اچھے ہے کہ ہمارا یہ کتا اچھا ہے؟ بولے تو وہ اللہ والے کہنے لگے بولے بھائی اگر ایمان پہ میرا خاتمہ ہو گیا تو میں اچھا ہوں، اور اگر بے ایمانی کی حالت میں بغیر کلمے کے میں دنیا سے چلا گیا تو یہ کتا میرے سے اچھا ہے. اب وہ بادشاہ کے دل پہ بات لگ گئی. اس نے کہا یہ ایمان کیا ہے؟ وہ تو جنگلی لوگ تھے پورے قبائلی، ان کو کیا معلوم تھا ایمان کیا ہے؟ ان کو کسی نے ایمان ہی نہیں سمجھایا تھا. بولے بھائی ایمان اللہ کی ذات کو ماننے کا نام ہے. بولے یہ اللہ کیا ہے؟ ارے بولے اللہ وہ ہے جس نے تم کو، مجھے، سورج کو، چاند کو، زمین کو، ساری مخلوقات کو پیدا کیا. بولے تم کو کیسا کیا معلوم اللہ نے پیدا کیا؟ بولے ہم کو اس کے نبی نے سکھایا. بولے وہ نبی کہاں ہے؟ بولے وہ نبی آئے تھے، انہوں نے یہ کتاب دے کے چلے گئے. بولے وہ کتاب کہاں ہے؟ بولے وہ یہ قرآن پاک. اچھا یہ پڑھ کے سنا ہوا. وہ تاتاری جو ہے وہ تو عرب تھے نہیں، ان اللہ والوں نے اس کو پڑھا، ان کے پاس میں جو مترجم تھا اس نے ان کو بتایا کہ یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اب وہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا تمہاری باتوں میں مجھے سچائی نظر آ رہی ہے، لیکن ابھی میں ملک فتح کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تم میرے دربار میں آ کر مجھ سے ملنا اور میری نشانی کے طور پہ یہ انگوٹھی رکھنا کہ میرے دربار میں آنے سے اگر کوئی روکے اس کو یہ انگوٹھی بتانا کہ بادشاہ سلامت نے انگوٹھی دی تھی. یہ انگوٹھی بتانے کے بعد جب تم اندر آ جاؤ گے اس کے بعد پھر مجھے ذرا ڈیٹیل میں پورا ایمان اسلام کیا ہے وہ سمجھانا. بولے ابھی تو میرے کو ٹائم نہیں ہے. وہ گھوڑے کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے. اب وہ اللہ والے انہوں نے انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لی. بادشاہ بھی چلے گیا. وہ اللہ والوں کا انتقال کا وقت آ گیا. انہوں نے اپنے بیٹے کو انگوٹھی دی. کہا بولے بیٹا وہ جو بادشاہ ہے چنگیز خان اور ہلاکو خان اور تیمور لنگ یہ جو تھے تاتاری لوگ، بولے ان کا جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کے پاس جانا اور اس کو ایمان کی دعوت دینا، اور اگر تجھے نہیں جانے دیں گے تو یہ انگوٹھی اس کو بتلانا. ادھر بھی بادشاہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس کا بیٹا گدی کے اوپر بیٹھا. اب یہ حضرت پہنچے، دروازے میں داخل نہیں ہونے دینے لگے تو انہوں نے انگوٹھی بتائی. وہ انگوٹھی اندر لے کر گیا. جیسے ہی بادشاہ نے انگوٹھی دیکھی اس نے کہا یہ انگوٹھی میرے والد صاحب کی ہے. کس کی انگوٹھی ہے بھائی؟ یہ جو بولے وہ کون آدمی ہے؟ اب جب یہ گئے انہوں نے جب ایمان کا تذکرہ کیا تو ایمان کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ بادشاہ کہنے لگا تم نے بالکل صحیح کہا ہے. میرے ابا جان نے مجھ سے کہا تھا، بولے بیٹا ایک آدمی آئے گا وہ تجھے ایمان کے اور اللہ کے بارے میں سمجھائے گا، وہ جو بات کہے گا تمہیں اس کی بات کو قبول کر لینا. ٹھیک ہے تمہاری بات حق ہے، میں ایمان قبول کرتا ہوں. وہ بادشاہ ایمان میں داخل ہوا. اور پہلے زمانے میں ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ جتنے بھی ہوتے تھے وہ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے تھے. کس کے دین پر ہوتے تھے؟ بادشاہ اگر آگ کی پوجا کر رہا ہے تو پوری رعایا بھی آگ کی پوجا کرتی تھی، اور بادشاہ اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو پھر پوری رعایا ایمان میں داخل ہوتی تھی. جیسے ہی بادشاہ مسلمان ہو گیا اس کا پورا کیا پڑا، پورا ملک کس میں داخل ہو گیا بھائی؟ ایمان میں داخل ہو گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی نسلوں سے جب آگے سلسلہ بڑھا، اس کے لیے علامہ اقبال نے کہا بولے ہے آیا یوری سے تاتار کے افسانے سے، اور پاس باں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. پھر یہ جو مغل، یہ جو منگول لوگ تھے پھر انہی کی نسل سے مغل بادشاہ پیدا ہوئے. کون پیدا ہوئے؟ پھر ظہیر الدین بابر، جس نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر مغلوں کے یعنی سب سے پہلے جو مغل بادشاہ تھا اس نے ہندوستان میں قدم رکھا. ورنہ مسلمان بادشاہوں میں سب سے پہلے جو ہندوستان کے اندر قدم رکھا کسی نے وہ محمد ابن قاسم تھے، جو لشکر کے ذریعے سے آئے تھے، مگر وہ چلے گئے واپس، ان کے بعد میں کوئی نہیں آیا. سب سے پہلے جو بادشاہ نے ہندوستان پہ حملہ کر کے یہاں پہ حکومت قائم کیا اس کا نام تھا شہاب الدین غوری. کیا نام تھا بھائی اس کا؟ اور اس کا بھائی اس کے بعد میں محمد غوری بادشاہ بنا. پھر اس کے بعد میں خلجی، تغلق اور ایبک یہ سارے سلسلے چلتے گئے. سب سے اخیر میں جو بادشاہ آئے وہ مغل لوگ تھے، اور مغلوں میں سب سے پہلا جو بادشاہ تھا
وہ تھا ظہیر الدین محمد بابر، ہندوستان کے اندر جو آیا، جس نے حکومت کے نظام کو قائم کیا، اور بیچارہ وہ تہجد گزار تھا۔ اور وہ زمانے میں ہندوستان کی حکومت کتنی تھی، وہ زمانے میں افغانستان پورا وہاں سے لے کے تو یعنی ادھر کے ایشیا کے کئی ممالک ہندوستان کے اندر داخل، اتنی بڑی حکومت کا نظام تھا۔ اس کے بعد ظہیر الدین بابر جو ہے وہ بادشاہ بنا۔ ظہیر الدین بابر کے بعد اس کا بیٹا جو تھا ہمایوں وہ بادشاہ بنا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے جلال الدین محمد اکبر وہ بادشاہ بنا، اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو تھا جہانگیر وہ بادشاہ بنا۔ جہانگیر کے مطلب اس کے بعد سلسلہ چلتے رہا شاہ عالم تک، جن کو انگریزوں نے جو ہے بعد میں انہوں نے ان کو لال قلعے سے نکال کر جو ہے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ مغل بادشاہ انہی کی نسل سے تھے۔ کن کی نسل سے تھے بھائی؟ وہ تاتاریوں کی نسل سے، جنہوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ پھر وہی تاتاریوں کو اللہ نے دین کی محنت کے لیے قبول کیا، اور پھر انہی تاتاریوں نے پوری دنیا میں چل پھر کر کائے کا کام کیا؟ دین کا کام کیا۔ تو قرآن میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاتا دیا اور سمجھایا اور کہا کہ اے میرے پیارے نبی، وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ارے یہ لوگ اگر ایمان میں نہیں داخل ہوتے ہیں تو تم گھبراؤ مت، ہم ایسے لوگوں کو کھڑا کریں گے جو پھر دنیا کے اندر کائے کی محنت کریں گے؟ دین کی محنت کریں گے۔ آج بھی میرے محترم بزرگوں، اگر ہمارے دل میں رتی برابر بھی یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں تو بہت کام کر رہا ہوں اور میرے کرنے سے ہوتا ہے، اور میں نے تو یہ مجاہدہ کیا اور ایسی قربانیاں دی، یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے۔ بلکہ آدمی نے جتنا کرے اس کے بعد میں یہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ میرے اس سارے عمل کو میرے منہ پہ پھینک کے نہ مار دے۔ اور آدمی جب اپنے عمل کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دین کی محنت کے لیے بھی قبول کرتے ہیں۔ اور جب دل کے اندر ایسا خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے ہوتا ہے یا میں کرتا ہوں، اللہ فرماتے ارے تیری ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ غیروں کو کھڑا کرتا ہے۔ ایسے لوگ آتے ہیں، میں آپ کو ایسی کئی مثالیں دے سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں کہ جو بیچارے پہلے غیر ایمان والے تھے وہ بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، اور جب دین کی محنت کے اندر لگے تو انہوں نے اچھوں کے جو ہے انہوں نے دماغ یعنی ٹھکانے پہ لگا دیے کہ دیکھو اللہ ایک بے ایمان کو جب ایمان کی توفیق دیتا ہے تو وہ کیسے دین کا کام کرتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں ہمارے تمہارے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین کی محنت کے لیے قبول کیا تو پھر ایسا قبول کیا کہ ان کی کوئی مثال دینے والا نہیں رہا۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ فتح کیا ہے؟ اس کے شروع میں اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے لیے کھلی ہوئی فتح ہے۔ اب یہ سورہ فتح جو ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، اور وہ حدیبیہ کا جو واقعہ ہے وہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج تک مسلمانوں کو صرف یہ معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے دین کے واسطے جو ہے لڑائیاں لڑی اور دین کے لیے کیسی کیسی مجاہدے کیے اور کیسے کیسے غزوات میں شرکت کی، مگر اکثر مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ جب ضرورت پڑی تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کہاں ہٹ گئے بھائی؟ پھر آپ نے صلح صفائی سے معاملے کو طے کیا، اور یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غزوات لڑے ہیں اور اتنے جنگیں لڑی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات لڑے ہیں یہ سارے کے سارے ڈیفینس لڑائیاں تھیں۔ کیسی لڑائیاں تھی بھائی؟ ڈیفینس بولے تو اپنے بچاؤ کے لیے، کہ حضور پر حملہ کیا گیا تب مجبور ہو کے آپ کو اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرنا پڑا؟ نکلنا پڑا۔ آپ نے کبھی بھی پیش قدمی نہیں کی۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ وہ 1000 کی تعداد میں مکے سے نکلے ہیں، اس کے بعد پھر آپ 313 صحابہ کو لے کر نکلے اپنے بچاؤ کے لیے۔ وہ مدینے تک آ گئے تب آپ وحد میں باہر نکلے۔ خندق میں معلوم ہوا کہ انہوں نے سب کے ساتھ میں جو ہے ایک الائنس بنایا ہے، ایک انہوں نے جو ہے فرنٹ قائم کیا ہے، یونائٹڈ فرنٹ ان کا، اور وہ فرنٹ کو لے کر جو ہے پورے سب لوگوں کو ساتھ میں لے کر مدینے پہ حملے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنی حفاظت کے لیے خندق بنا۔ جتنی لڑائیاں ہوئی وہ ایسے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر دنیا میں اسلام کو نہیں پھیلایا، بلکہ کائے کے زور پر پھیلایا؟ اخلاق کے زور پر پھیلایا۔ اخلاق کی بنیاد سے دنیا میں دین عام ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آ کے آپ کو 6 سال ہو چکے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بیت اللہ دیکھا، مکہ دیکھا اور یہ دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، دل میں جذبہ پیدا ہوا، مکے کی یاد تازہ ہو گئی، اور مکے کے وہ بازار اور مکے کی گلیاں اور مکے کا ماحول، جس مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال گزارے تھے۔ کتنے سال بھائی؟ 53 سال گزارے تھے۔ ابھی آپ سوچو، ایک آدمی کسی گاؤں میں بستی میں 10 سال رہے اور اس کے بعد میں کسی دوسرے گاؤں میں چلا جائے تو اس کو وہاں کی یاد آتی ہے یا نہیں آتی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وطن تھا، آپ تو بادشاہ تھے وہاں کے، آپ کے خاندان والے سردار تھے وہاں کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک مکے میں گزارنے کے بعد جب آپ ہجرت کرنے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ نے صفا کے پہاڑ پہ چڑھ کر بیت اللہ کو آخری مرتبہ محبت بھری نظروں سے دیکھا اور یہ کہا کہ اے میرے بیت اللہ، اے مکہ، اے کعبہ، میں تجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے، اس لیے مجبوراً مجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے، ہجرت کرنی پڑ رہی۔ حضور نے روتے ہوئے جو ہے مکے کو چھوڑا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، آپ کو 6 سال ہو چکے تھے، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ نے یہ سوچا کہ چلو عمرہ کریں گے، کم سے کم بیت اللہ کی زیارت ہو جائیں گی۔ عمرے کے ارادے سے آپ مدینے سے نکلے۔ صحابہ کو معلوم ہوا، ان کے دل میں بھی شوق پیدا ہو گیا، اشتیاق پیدا ہو گیا کہ چلو اب حضور جا رہے ہیں تو ہم بھی چلیں۔ اس لیے کہ صحابہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، سچے فرما بردار تھے اور آپ کی سچی اطاعت کرنے والے تھے، خالی زبانی جمع خرچ نہیں تھے، سمجھے نا بھائی؟ ہمارے زمانے میں بھی جو عاشقین رسول رہتے وہ اپنے آپ کو عاشق رسول بولتے، مگر بیچارے کی نماز کا بھی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ارے اگر عاشق رسول رہتا تو کم سے کم حضور کے فرض کو ادا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے عاشقین تھے کہ حضور جیسا کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ میں بھی کیا کروں بھائی۔ ان کو تو بے انتہا محبت تھی۔ خالی میٹھے چاول کھانے والے عاشق رسول نہیں تھے، بلکہ یہ ایسے عاشق رسول تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ جب بھی حج کو جاتے تھے، ایک ببول کا جھاڑ تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے طہارت کرتے تھے، اور اگر پیشاب نہیں آیا تو بھی ایسی بیٹھتے تھے اور تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ جاتے تھے اور اس پہ سوار ہو جاتے تھے۔ ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا حضرت میں پچھلے 10 سال سے آپ کی صحبت میں ہوں، میں ہر سال آپ کو دیکھتا ہوں، جب بھی آپ یہ راستے سے گزرتے ہیں تو یہ ببول کے جھاڑ کے نیچے تھوڑی دیر ایسا بیٹھتے ہیں، اٹھ کے جو ہے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ بولے کیا بات ہے، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بولے بیٹا تو نہیں سمجھیں گا، ارے یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے میں نے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے گزروں تو اس درخت کے نیچے کیا کروں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ تھوڑی دور پہ طہارت کرتے تھے، اس کے بعد وہ درخت کے نیچے کیا کرتے تھے بھائی، تھوڑی دیر، جیسے لوگ رکتے ہیں نا طہارت وغیرہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، تو وہ درخت ان کا ٹھکانہ تھا، وہاں پہ روک دیتے تھے، اپنی ضرورتوں سے سب فارغ ہو چکے تھے، یہیں وہیں بیٹھتے تھے۔ تو وہ شاگرد پوچھنے لگا آپ یہیں پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ بولے میں اس کے لیے بیٹھتا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جب بھی یہاں سے گزروں تھوڑی دیر اس درخت کے نیچے کیا کروں، بیٹھ جاؤں۔ ایسے عاشق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عاشق تھے۔ ایک صحابی کے سر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیر دیا، آپ کا وصال ہو گیا، وہ صحابی کے بال یہاں تک آ گئے، پیٹھ تک، لیکن انہوں نے اپنے سر پہ جو ہے انہوں نے اس طرح نہیں چلایا۔ لوگوں نے کہا ارے بال کاٹ دو، بولے میں ان بالوں کو کیسے کاٹوں جس کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پڑا، میرا دل نہیں گوارا کرتا۔ یہ عشق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور کا وصال ہو گیا۔ ایک صحابی کو معلوم ہوا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ مجھے اندھا کر دے، جب تیرا نبی دنیا میں نہیں ہے تو ان آنکھوں سے میں کس کو دیکھوں گا، نہیں چاہیے مجھے ایسی آنکھ، اور اللہ نے ان کی بینائی چھین لی۔ یہ عشق تھا صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جب دیکھا حضور جا رہے ہیں تو سارے صحابہ بھی حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے مکے کی طرف، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ مکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک صاحب کو بھیجا اور کہا کہ تم عسفان کے مقام پہ آ کے ہم کو اطلاع دینا کہ مکے والوں کو ان سے اجازت لے لو اور ان سے یہ کہو کہ ہم جو ہے عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا لڑائی جھگڑے کا کوئی ارادہ نہیں۔
مگر جب وہ مکہ پہنچے، مکے والوں کے سامنے یہ کہا تو مکے والوں نے کہا کہ ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کریں گے۔ اور پھر مکے والے بھی ضد پہ اڑ گئے اور انہوں نے اطراف کے پورے قبیلوں کو ساتھ میں لے لیا، اور پھر یہ جو صاحب تھے یہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آئے، انہوں نے آ کے کہا حضور وہ تو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں میں بات چیت شروع ہو گئی۔ اس وقت آپ حدیبیہ کے مقام پر تھے جو بالکل مکے کے باہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت وہاں پر تھی۔ اب اسی درمیان میں ایک آدمی ادھر جاتا، ایک ادھر سے ادھر آتا۔ عروہ ابن مسعود یہ بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، بڑے درجے کے صحابی بنے اور دین کے لیے بہت قربانیاں انہوں نے دی، اور حدیث کے اندر بہت سی روایتیں بھی ہیں ان کی، لیکن یہ اس واقعے تک ایمان میں نہیں داخل ہوئے تھے۔ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکے والوں نے ان کو جو ہے اپنا سفیر بنا کے بھیجا، بولے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو۔ اب عروہ ابن مسعود یہ آئے حدیبیہ کے مقام پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ مکے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے فرنٹ قائم کیا ہے، سب کو اپنے ساتھ میں لے لیا ہے، وہ سب مل کے آپ پر حملہ کر دیں۔ اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی صحابہ کے اوپر ایک طنز مارا اور کہا کہ دیکھو آپ کے ساتھ میں یہ اشراف کی جماعت نہیں دیکھ رہا، یہ شریف لوگ نہیں ہیں، ضرورت پڑیں گی تو یہ اطراف کے بدو جو ہے قبائلی یہ سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ کے کہا ارے جا تو بولے اپنے لات اور عزا جو ہے جا کے ان کو ہی یعنی ان کے قدم چاٹتا رہے لو۔ تو حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا، آپ نے ایسا کہا اور کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا چھوڑ دیں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہماری گردنیں پہلے کٹیں گی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھو اگر تم لوگ حملہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے ہماری گردنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ جائے، ہمارے بغیر تم حضور تک نہیں پہنچ سکتے۔ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ بولے یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس نے کہا تمہارا ایک احسان میرے اوپر ہے، ورنہ تمہاری اس بات کا میں تم کو جواب دے دیتا۔ اس کے بعد عرب کے اندر کسی کو بات سمجھانے کے لیے اس کے داڑھی میں ہاتھ لے جا کے لوگ جو ہے سمجھاتے ہیں، عرب لوگ اس کی داڑھی میں، سامنے والے کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کے، ٹھڈی میں ہاتھ ڈال کے اس کو سمجھاتے ہیں۔ اب عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تلوار کے پھٹے سے اس کو مارا اس کے ہاتھ پر اور کہا کہ تیرے غلیظ اور ناپاک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے قریب مت لے کر جا، تو ناپاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے۔ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ بولے یہ مغیرہ ابن شعبہ۔ اس نے کہا وہ مغیرہ ابن شعبہ عروہ کے بھتیجے تھے۔ اس نے کہا کہ تیری وجہ سے تو میں بہت نقصان اٹھا چکا ہوں۔ خیر وہ جو بھی باتیں ان میں ہوئی، اب عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی جو محبت تھی وہ دیکھتا رہا۔ جب وہ واپس قریش کے سرداروں کے پاس آیا، آنے کے بعد قریش کے سرداروں سے کہنے لگا اے سرداران قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کی مجلسیں میں نے دیکھی ہے، نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے کسی بھی بادشاہ کو نہیں دیکھا اس کی رعایا، اس کے ماننے والے اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں جتنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ بولے میں نے یہ دیکھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو صحابہ ان کے گرنے والے پانی کو لینے کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھوں پہ ہاتھ لے جاتے، اور کسی کو پانی نہیں ملتا تو جس کو مل گیا وہ اس کے ہاتھ پہ جو ہے اپنا ہاتھ مل کے اپنے منہ پر مل لیتا ہے، اور جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کے تھوک کو بھی اپنے بدن پر مل لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا کوئی بال اگر گرتا ہے تو تبرکاً اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ اتنی عقیدت اور اتنی محبت۔ وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو سارے کے سارے نظریں نیچی کر کے پورے دھیان سے ان کی بات کو سنتے ہیں، ایسے چاہنے والے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ تھے اوریجنل عاشق رسول۔ اس کے بعد حضرت عروہ ابن مسعود وہ واپس آ گئے، کہاں پر؟ مکے والوں کی طرف واپس چلے گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ تم مکے کے بڑے مالداروں میں تھے، تمہاری جان پہچان بھی ہے لوگوں میں، تم جا کے تھوڑی سی بات کرو۔ وہ وہاں پر گئے تو ابان ابن سعید نے مکے میں اعلان کیا کہ عثمان ابن عفان وہ میرے ساتھ میں ہیں، ان کو کوئی بھی زخم نہ پہنچائے، کوئی بھی تکلیف نہ دے۔ اور جب حضرت عثمان سب سے مل کر جب حضرت عثمان چلے گئے تو صحابہ میں سے کچھ لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ حضور حضرت عثمان تو اکیلے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ عثمان ابن عفان ہمارے بغیر بیت اللہ کا کیا کرے بھائی، طواف کرے۔ اب حضرت عثمان سے جو وہاں پہ سردار تھے ابو سفیان وغیرہ، انہوں نے کہا کہ تم واپس تو جا رہے ہو، مکے میں بھی آ گئے ہو، بیت اللہ سامنے ہے، تم بھی بیت اللہ کا طواف کر کے چلے جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کروں گا میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کرنے سے روکا جائے اور میں اکیلا بیت اللہ کا طواف کر لوں، میں نہیں کر سکتا بیت اللہ کا طواف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طواف نہیں کیا، مکے والوں کو بہت برا لگا اور انہوں نے حضرت عثمان کو روک دیا، مگر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکے والوں نے حضور صلی اللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ جیسے ہی یہ خبر معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن میں اللہ میاں نے وہ ببول کے درخت کا ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما لم تعلم۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو درخت تھا اس کا ذکر اللہ نے کیا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت کے نیچے سارے صحابہ سے اس بات کے اوپر بیعت لی کہ ہماری جان چلی جائیں گی تب تک ہم مشرکین مکہ سے کیا کرتے رہیں گے بھائی، حضرت عثمان کا بدلہ لیتے رہیں گے۔ مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر کیسی تھی، ٹوٹی تھی، اور وہ جو ببول کا درخت تھا وہ ببول کا درخت بہت دنوں تک رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک رہا۔ اب جب لوگوں کو معلوم ہوا، یعنی نئے نئے لوگ جو نئے نئے قبیلے ایمان میں داخل ہو رہے تھے، ان کو جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اب وہ جو نئے ایمان والے تھے انہوں نے وہ درخت کے پتے اور اس کی چھال اور اس کے بیج جو ہے تبرک کے طور پہ توڑنا اور گھروں پہ لے جانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا، انہوں نے وہ درخت کو جڑ سے کاٹ دیا اور اس کی جڑ بھی اکھاڑ کے پھینک دی۔ انہوں نے کہا آج تو لوگ تبرک سے یہ ببول کے درخت کے پتے لے جا رہے ہیں، مگر پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوں گی جو یہ درخت کی کیا کرنا شروع کر دیں گی بھائی، پھر سندل بھی نکلیں گا، بولے دھیانے کے ساتھ، گھوم کے ساتھ اس کا، اور پھر ایک آدھے نے چادر کی ادھر لا کے لگا دیا تو لوگ بولیں گے یہ بھی بڑے حضرت کا چھلاوا ہے وہ۔ تو حضرت عمر کیونکہ اللہ نے حکمت اور بصیرت عطا کی تھی، اس لیے وہ سمجھ گئے اگر یہ درخت کو ابھی سے نہیں کاٹا گیا تو پھر کچھ دنوں کے بعد تو یہاں پہ دھوم دھام سے اس کا عرس منایا جائے گا، اس کو اس لیے ابھی اکھاڑ دو، اس نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اب وہ جو درخت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان وغیرہ کو جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بیعت صحابہ سے لے لی ہے، وہ فوراً بھاگتے ہوئے صلح کے لیے آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اور تمہارے بیچ میں اس نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے کہا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ صلح کی پیش قدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جب صلح کے لیے سارے صحابہ اور ابو سفیان وغیرہ بیٹھ گئے، اس کے بعد مسلمانوں میں اور مشرکین مکہ جو ہے ان کے درمیان میں صلح ہوئی۔ صلح کے اندر جو شرطیں تھی وہ ایسی تھی کہ پورا وزن مسلمانوں پہ ڈالا گیا تھا۔ ایک شرط یہ تھی کہ اگر مسلمانوں میں سے سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ مسلمان یہ سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ یہاں سے ہی واپس چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منظور ہے۔ صحابہ اکرام غصے میں آ گئے، صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی جلال آ گیا، اور صحابہ کہنے لگے کہ حضور یہ پہاڑ سے وہ سائڈ میں بیت اللہ ہے، ہم اتنے دور 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں تک آئے ہیں، اور اتنے قریب میں جو ہے بیت اللہ ہے، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے، یہ سامنے بیت اللہ نظر آ رہا ہے اور ہم یہاں سے بغیر بیت اللہ کا طواف کرے کہ واپس چلے جائیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو، کہا ٹھیک ہے تمہاری شرط ہم کو منظور ہے۔ دوسری شرط مسلمانوں میں سے، کہا کہ اگر مکے والوں میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینے میں چلا جائے تو مدینے والے اس کو واپس کہاں بھیج دیں گے؟
مکہ بھیج دیں گے، مگر مدینے کا کوئی آدمی اگر وہ مرتد ہو کے مکہ میں آئے تو مکے والے اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ ایک طرفہ شرط تھی۔ حضور نے کہا یہ بھی منظور۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور کیا ہمارا دین حق نہیں ہے، پھر آپ کیوں دب رہے ہو؟ کہا کہ صبر کرو۔ ان کی ساری شرطیں منظور کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی ایک شرط کہی، وہ میری طرف سے یہ لکھو کہ تمہارے ہمارے درمیان میں اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ بس یہ ایک شرط حضور نے اپنی طرف سے لکھائی، مگر حضور نے یہ شرط لکھا کر مشرکین مکہ کے ہاتھ اور پیر باندھ لیے۔ یہ چیز دوسروں کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے آگے جو حکمتیں تھیں وہ حکمتوں کو کون جانتا تھا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ بس ایک شرط آپ نے لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پیر اس لیے باندھ دیے کیونکہ آپ تو دعوت کا کام کرنا چاہتے تھے، آپ کو جھگڑنے کا تھا نہیں ان سے۔ حضور نے دیکھا کہ جب ان سے جنگ نہیں ہوں گی 10 سال تک، اب تو ہم آزاد ہیں، ہم کو امن مل گیا، ہم دوسرے ملکوں میں بھی جا کے دعوت کر سکتے ہیں اور مکے کے عرب کے ہر قبیلے کو جا کر دین کی کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ میں یہ معاہدہ نہیں ہوگا تو پھر خطرہ رہتا تھا کبھی بھی۔ وہ بہت سے واقعات حضرت شیخ نے لکھے ہیں، 70 صحابہ کو ان لوگوں نے جو ہے قرآن سکھانے کے بہانے سے لے کر گئے اور ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیے سب۔ جہاں پہ بھی صحابہ 2-4 سمجھو ان کی جماعت ملتی تھی، مشرکین ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ شرط لکھائی کہ تم ہمارے کسی آدمی کو قتل نہیں کرو گے اور ہم تمہارے کسی آدمی کو، تمہارے درمیان میں 10 سال تک یہ معاہدہ رہے گا۔ بولے ٹھیک ہے، یہ بھی منظور۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے جو ہے وہ معاہدے کے اوپر لکھا گیا کہ یہ معاہدہ لکھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ بات ہم مان لیتے تو پھر تمہارا ہمارا جھگڑا ہی ختم ہوتا تھا۔ یہاں لکھو گے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے۔ وہ لکھے ہوئے پہ حضرت علی نے کہا حضور میرے بس کی بات نہیں ہے، میں قلم نہیں پھیر سکتا۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے اس پہ قلم پھیر دیا۔ اللہ کے نبی اور ان کے بیچ میں یہ معاہدہ جو ہوا تھا، وہ معاہدہ آج بھی ترکی کے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کہاں پہ رکھا ہوا ہے بھائی؟ وہ کاغذ جیسا تھا، یعنی جس چیز کے اوپر یہ معاہدہ لکھا گیا تھا، ترکی کا جو میوزیم ہے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ کر آئے اپنی آنکھوں سے۔ آج بھی یہ معاہدہ جو ہے وہاں پہ لگایا ہوا ہے، وہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اللہ نے اس کی ابھی تک حفاظت کی۔ اور اللہ کے نبی کی مہر تھی، حضور کے پاس ایک انگوٹی تھی چاندی کی، اس پہ مہر تھی، اس پہ سب سے پہلے اللہ تھا، بیچ میں محمد اور نیچے رسول لکھا ہوا تھا، وہ مہر بھی اس کے اوپر لگی ہوئی۔ تو معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ ہونے کے بعد جب مشرکین واپس چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم حق پر نہیں ہیں، پھر ہم نے کیوں دفتر صلح کی؟ مگر اللہ نے فوراً یہ سورت نازل کی، کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری کھلی ہوئی جیت ہے، تم جیت گئے اس کے اندر، یہ تمہاری فتح ہے۔ صحابہ نے کہا یہ کیسی فتح ہے؟ ہم دب کے صلح کر رہے ہیں اور یہ فتح ہے؟ مگر میرے محترم بزرگوں، اس واقعے میں اتنی بڑی فتح چھپی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک ان کے ہاتھ پیر باندھ لیے اور دعوت کے کام کو ایسا عام کیا۔ اس کے بعد حضور نے خطوط لکھ کر ایران کے بادشاہ کو، روم کے بادشاہ کو، کسرا کو، نجاشی شاہ حبشہ کو اور مقوقس کو جو مصر کا بادشاہ تھا اور شام کا جو بادشاہ تھا، یہ سارے بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے کیا لکھے؟ پھر خطوط لکھے۔ کیوں؟ اب آپ آزاد ہو گئے تھے، ان کا کوئی آدمی آپ کے کسی آدمی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فائدہ اٹھایا، اور وہ فائدہ اٹھانے کے بعد عرب لوگ جو ہے وہ چاہے مشرک تھے مگر زبان کے بہت زیادہ پکے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ حضور اور ان کے بیچ میں جو معاہدہ ہوا، یہ صرف مشرکین مکہ اور حضور کے بیچ کا معاہدہ نہیں تھا، کچھ قبیلے حضور کی طرف سے تھے، حالانکہ وہ ابھی ایمان میں نہیں داخل ہوئے تھے، اور کچھ قبیلے ان کی طرف سے تھے۔ اب ان کے طرف کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کے کسی آدمی نے حضور کے طرف سے جو قبیلے تھے اس میں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ تو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اللہ کے نبی کو معلوم ہوا۔ اب وہ زمانہ ایسا تھا، وہ لوگ حالانکہ مشرک تھے مگر معاہدے کی خلاف ورزی بولے تو ان کے نزدیک بہت بڑی غلطی شمار ہوتی تھی۔ اب تو مشرکین مکہ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ ابو سفیان ڈر کے مارے بھاگ کر مدینے میں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے، مگر وہاں پہ اس سے کسی نے بات نہیں کی، یہاں تک کہ اپنی سگی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب گیا
تو بچھا ہوا بستر انہوں نے لپیٹ کے کونے میں رکھ دیا۔ باپ کہنے لگا، بولے بیٹی، حالانکہ ان کی بیٹی جو ہے حضور کی بیوی تھی ام حبیبہ، ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ نے کیوں نکاح کیا تھا؟ اس لیے ان سے نکاح کیا تھا ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ ان کا نکاح جو ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جب انہوں نے قبول کیا تھا تو ان کا نکاح جس کے ساتھ میں ہوا تھا وہ دونوں میاں بیوی نے حبشہ میں جا کر ہجرت کی، اور وہاں جانے کے بعد ان کے شوہر وہ عیسائی بن گئے، اور یہ اپنے ایمان کو بچاتی ہوئی بھاگ کر مطلب اپنے ایمان کو بچا کے آ گئی۔ اب سوچی کہ مکہ میں جاؤں گی تو باپ پناہ نہیں دے گا، اس لیے مدینے میں آ گئی۔ اب بیچاری بےکس عورت تھی، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو ٹھکانہ دینے کے لیے ان سے نکاح کیا۔ کیا دینے کے لیے؟ آپ کے جو 9 نکاح ہوئے اس کے 9 قصے ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو جمعہ کے اندر میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ ہر ایک کے ساتھ آپ نے جو نکاح کیا وہ ان کی مجبوری کی صورت میں کیا۔ کائے کی صورت میں کیا؟ مجبوری کی۔ یہ مجبوری تھی ان کی، کیوں؟ اس لیے کہ مجبور عورت تھی۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ بیچاری بھی کہیں جو ہے ہاتھ سے نہ نکل جائے، کہ یہ سوچ کر کہ میں ان کے لیے ایمان میں داخل ہوئی، اب ایمان میں داخل ہوئی تو نہ اب میں باپ کی رہی، نہ پھر ادھر مسلمان اگر میرا ساتھ نہیں دیں گے تو نہ پھر یہ بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں، اب باپ کے پاس بھی نہیں جا سکتی کیونکہ باپ کی خلاف ورزی کر کے کائے پہ داخل ہوئی تھی، ایمان میں داخل ہوئی، شوہر بھی نہیں رہا۔ تو سہارا دینے کے لیے، ان کو ایک دلاسا دینے کے لیے حضور نے ان سے نکاح کر دیا۔ حضرت ام حبیبہ انہوں نے وہ جو گدا تھا بچھا ہوا اس کو لپیٹ کے بازو میں کر دیا۔ اب ابو سفیان وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگے، بولے بیٹی میں تیرا باپ ہوں، مکے سے اتنے دور سے آیا ہوں، یہ گدا جو تو نے لپیٹ کے کونے میں رکھ دیا میں اس کے قابل نہیں ہوں، یا یہ میرے قابل نہیں، کون کس کے قابل نہیں؟ بیٹی کہنے لگی، ابا جان یہ 2 جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور تم کفر کی گندگی میں ابھی بھی لپٹے ہوئے ہو، میں کیسے گوارا کروں کہ تم میرے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 جہاں کے سردار ہیں اپنے یعنی کفر کی گندگی والے جسم کو لے کر ان کے بستر پہ بیٹھو، تم اس کے لائق نہیں ہو، اس کے لیے میں نے یہ گدے کو جو ہے بازو میں رکھ دیا۔ باپ کہنے لگا، بیٹی تو ہم سے دور ہو کر تیرے اخلاق بگڑ گئے۔ بیٹی کہنے لگی، ابا جان ہمارے اخلاق نہیں بگڑے، وقت آ چکا ہے کہ تم اپنے کفر کی گندگی کو دھلا کر ایمان کی پاکی کے اندر آ جاؤ۔ بیٹی نے باپ سے یہ کہا۔ اب میرے محترم بزرگوں، اس کے بعد ابو سفیان پریشان ہو کے چلے گئے، مکے میں مدینے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس گئے، انہوں نے منہ پھیر لیا۔ حضرت عمر کے پاس تو جا ہی نہیں سکتے تھے، سوچا کہ حضرت علی سے بات کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا۔ واپس جب مکے میں آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ صاف تھا فتح مکہ کے لیے، اس لیے کہ عرب میں نے آپ کو پہلے ہی کہا اب ان کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا مکے والوں کا، کیونکہ معاہدے کی خلاف ورزی وہ کس کی طرف سے ہوئی تھی؟ مکے والوں کی طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور اللہ نے جو ہے آپ پورے مسلمانوں کو لے کر جو ہے آپ نے مکے پر آپ نے چڑھائی کی، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ قرآن میں جو واقعہ اللہ نے بیان کیا تھا کہ یہ تمہاری کھلی ہوئی فتح ہے، وہ مکہ جہاں سے آپ رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے نکل گئے تھے، آج بادشاہوں کی طرح سے اسی مکہ میں آپ کیا ہو رہے تھے بھائی؟ داخل ہو رہے تھے۔ ایک ہی سال کے اندر اس کا رزلٹ آپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ صحابہ کے اب سمجھ میں آیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ نے دب کر صلح کی، مگر اللہ نے جو آیت نازل کی تھی وہ برابر حق تھی۔ اللہ نے کہا تھا کہ یہ تمہاری کھلی ہوئی کیا ہے بھائی؟ کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ نے اسی صورت کے آخر میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو ہے صفات بیان کی اور فرمایا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد الرسول اللہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معهم اشداء علی الکفار، اور ان کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت ہے وہ مشرکین اور کفار کے لیے سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھیں گا کہ کبھی وہ رکوع کر رہے ہیں اور کبھی کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کی صفت بیان ہے، تراہم رکعا سجدا،
یبتغون من فضل اللہ ورضوانا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے اللہ نے جو ہے ان کو جو فضل عطا کیا ہے، وہ فضل کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ خرچ کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو ان کے پیشانیوں پر سجدے کے اثر کو دیکھے گا، سجدے کی نشانیوں کو دیکھے گا۔ یہ کون فرما رہے بھائی؟ اللہ۔ ہاں، آج ہمارے بہت سارے بیچارے جو ہمارے دعوت کے کام کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں، وہ جب دین کے کام میں لگتے ہیں تو نوافل کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز و پابندی سے پڑھتے ہیں، تو ان کے پیشانیوں پر بھی سجدے کے کیا آ جاتے ہیں، نشان آتے ہیں۔ تو کچھ دین کے دشمن وہ یہ کہتے ہیں، وہ نشانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے اوپر ہنستے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں یہ صفت کس کی بیان فرمائی ہے؟ صحابہ کی بیان فرمائی۔ ایک ہے بیچارہ نعت پڑھنے والا، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس کے بہت کیسٹ سیریز بہت دکھتے مارکیٹ کے اندر، اس کا میں نے ایک سنے ہوا ہے، مطلب ایک بیان، اس کے اندر اس نے ایسا مذاق اڑایا دین کی محنت کرنے والوں کا، بولے یہ پائچے ٹخنوں سے اوپر باندھتے ہیں اور کرتا لمبا پہنتے ہیں اور ان کی پیشانیوں پہ ایسے نشان ہوتے ہیں اور ان کی تھیلی ایسی ہوتی ہے، ایسا اس نے مذاق اڑایا۔ بعد میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ایسا زبردست اس کا توڑ پیش کیا اور اس کو ایسا جواب دیا، وہ سننے کے لائق ہے۔ اور پھر میرے محترم بزرگوں، تو یہ جو واقعہ ہے میں نے ابھی آپ کو جو سنایا ہوں، یہ جو صفت ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ ٹخنوں سے اوپر پیجامہ پہننا، یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اتنا لمبا پیجامہ پہنے گا جو ٹخنوں سے نیچے رگڑتا ہو زمین کو، تو فرمایا اتنا حصہ قیامت کے دن اللہ کہاں جلائیں گے بھائی؟ جہنم میں جلائیں گے۔ صحابہ نے جب یہ سنا، حضرت عثمان کی لنگی وہ لمبی تھی، انہوں نے فوراً اتنی اونچی کر دی کہ وہ نصف جو ہے پہنچے تک آ گئی، اور دوسرے صحابہ نے بھی اپنے جو تہبند اور لنگیاں تھی اس کو کیا کیا بھائی؟ اوپر کر دیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ اتنا اونچا ہوتا تھا کہ آپ کے پہنچوں کے درمیان میں ہوتا تھا، اور ٹخنے اور پہنچے کے درمیان۔ یہ سکھایا ہے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج کچھ دین کے دشمن اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ بیچارے نادان ہیں، نا سمجھ ہے، ان کو جب دین کا بیسک ہی نہیں معلوم ہے تو وہ کیا سمجھیں گے یہ چیزوں۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ حدیث بخاری میں ایک جگہ نہیں ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، جب یہ حدیث آئی تھی، جب میں پڑھتا تھا تو میں نے اس کو انڈر لائن کیا تھا خاص طور سے کہ یہ حدیث جو ہے حوالے کے لیے میں یاد رکھوں گا۔ پھر دوسری جلد جب ہم نے پڑھے تو اس کے اندر بھی یہ حدیث آئی، میرے خیال سے تقریباً 3 یا 4 مرتبہ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ جو اپنے تہبند کو اور اپنے جو ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، اتنا حصہ قیامت میں کائے میں جلیں گا بھائی؟ جہنم میں جلیں گا۔ اب میرے محترم بزرگوں، اللہ نے صفت بیان کی صحابہ کی، کہا تراہم رکعا سجدا، تو ان کو ہمیشہ رکوع اور سجدے کی حالت میں دیکھیں گا، تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ ورضوانا، اور پھر کہا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ صحابہ جو ہے ان کی یہ صفات اللہ نے بیان کی ہے تورات میں بھی، اور کائے میں بیان کی ہے؟ انجیل میں بھی۔ مثلہم فی الانجیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ انجیل میں بھی اور تورات میں بھی صحابہ کی صفت بیان کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ دینے والے ہوں گے وہ کبھی رکوع میں ہوں گے اور کبھی سجدے میں ہوں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم کا لقب نہیں عطا کیا، قیامت تک کے لیے ان کو ایسا لقب عطا کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کا چاہے کوئی کتنے بھی بڑا مرتبے کا قطب ہو اور ابدال ہو اور بڑے سے بڑا ولی کامل ہو، وہ کسی چھوٹے ادنا درجے کے جو صحابی ہے ان کے گھوڑے کے دھول کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ کائے کی برابری نہیں کر سکتا؟ گھوڑے کے دھول کی بھی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ایسے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، اس کی بھی وہ برابری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت سفیان ثوری کا واقعہ کہ کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی تابعی کا ذکر کیا اور کہا کہ حضرت ان کے مجاہدے ایسے ہیں اور ان کی قربانیاں وہ ہے اور ان کی قربانیاں یہ ہے، اور اتنی انہوں نے قربانیاں دی، کیا وہ اتنی قربانیوں کے بعد
معمولی درجے کے جو آخری درجے کے صحابی تھے کیا وہ ان کے درجے کو پہنچ گئے؟ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ارے بولے بھائی وہ صحابی تو دور کی بات ہے، وہ صحابی کے پاس میں جو ایک دم آخری درجے کے صحابی تھے وہ صحابی، اور ان صحابی کے پاس جو اونٹ تھا وہ اونٹ، اور بولے وہ اونٹ کی ناک میں جو دھول لگ گئی جس کا تم نام لے رہے ہو وہ اس کے بھی برابر نہیں۔ بولے حضرت کیوں نہیں ہے؟ ارے بولے یہ وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اس لیے کہ صحابی انسان تبھی بنتا ہے جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر عبادتیں کر کے کتنے بھی بڑے مقام پہ پہنچ جائے تب بھی وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے کس کی زیارت کی ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ تو قرآن میں کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پھر ان کی ساری صفاتوں کو ایک ایک کر کے صحابہ کے ہی پورے ذکر کو وہاں تک بیان کیا۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں ہمارے دلوں میں صحابہ کی عظمت ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ان کی عزت ہونا چاہیے، ان کی محبت ہونا چاہیے، اور ان کے ناموں پر ہم نے کس کے نام رکھنا چاہیے؟ اپنے بچوں کے، تاکہ ہمارے گھروں میں بھی ابو بکر رہے، عمر رہے، زید رہے، عثمان رہے، ہمارے گھروں میں بھی علی رہے، حضرت حسن و حسین رہے، ہمارے گھروں میں بھی ابو ہریرہ رہے، ہمارے گھر میں بھی عمر اور بلال رہے، ہمارے گھر بھی کس کے ناموں سے گونجے؟ صحابہ کے ناموں سے گونجے۔ ہمارے گھر میں یہ نام ہونا چاہیے، تو ہمارے دلوں میں پھر عظمت آئے گی۔ کس کی عظمت آئے گی؟ صحابہ کی عظمت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ بھائی یہ پورا جو لمبا چوڑا بیان ہوا، جیسے مولانا صاحب فرماتے یہ کانوں کی عیاشی کے لیے نہیں ہے بلکہ کائے کے لیے ہے؟ عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ عمل کرنے والا بنائے۔ اب آخری میں دو باتیں بتا دوں گا میں شب قدر کے بارے میں، کہ یہ جو اتنی مبارک رات ہے، ہم اس رات کے اندر اتنی دیر بیٹھے، ہمارا یہ بیٹھنا بھی کائے میں شمار ہوا بھائی؟ عبادت میں شمار۔ یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین کی بات کا وہ حدیث ہے من یرید اللہ یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کائی کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں ہے کہ دین کے ایک مسئلے کا سیکھنا یا دین کی ایک بات کا معلوم کرنا وہ 70 یا 80 سال نفل عبادت کی 70 یا 80 سال تک نفل عبادت کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو دین کی ایک بات کا سیکھنا بھی اتنا بڑا ثواب ہے۔ تو ہم نے شب قدر، یہ جو ابھی اتنا بیان سنا کہ شب قدر ہماری وہ بھی عبادت میں گئی، اب جو باقی کا بچا ہوا وقت ہے ہم مسجد میں بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر پہ جا کر بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے دعاؤں میں گزار سکتے ہیں۔ ابھی میں نے جو اتنی لمبی چوڑی دعا کیا وہ اسی لیے کیا کیونکہ اگر ہمارے سے کبھی دعا تھوڑی بہت چک گئی، ہم پرائیویٹ میں اللہ سے کچھ نہیں مانگ سکے، تو کم سے کم اجتماعی طور پہ ساری چیزیں ہماری قائم میں آ جانا چاہیے، دعا میں آ جانا چاہیے، کہ کم سے کم ایک بار تو ہماری دعا ہو جائے، بعد میں پھر ہم پرائیویٹ میں مانگیں گے وہ بات کی بات۔ تو ہماری دعاؤں میں وقت گزرنا چاہیے۔ ہمارے جو پینڈنگ پڑے ہوئے بہت سارے کام ہیں جو رک گئے ہیں، وہ نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے، جس کو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی میں لکھا ہے، اور مولانا تھانوی نے اس کو یہ لکھا ہے کہ جو کوئی بھی اس طریقے سے صلاۃ الحاجت پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور 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 قبول کریں۔ اور جن کے حوالے سے یہ طریقہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے زندگی میں کبھی بھی میں نے یہ نماز پڑھا ہو اور دعا کی ہو، ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے وہ دعا کو قبول نہیں کیا۔ جب بھی میں نے اس طریقے سے نماز پڑھ کے دعا کیا، اللہ نے میری دعا کو کیا کیا بھائی؟ قبول کیا، اور میں نے اس کا رزلٹ فوراً اپنے سامنے دیکھا۔ اور وہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے صلاۃ الحاجت کا؟ انہوں نے یہ لکھا، سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرے، قبلے کی طرف چہرہ کرے، اور یہ نیت کرے کہ اے اللہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت خاص آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اور پورے دھیان کے ساتھ رکعت باندھے، اور رکعت باندھنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے،
اور 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھیں پہلی رکعت میں. کتنے مرتبہ پڑھیں گے؟ اس کے بعد رکوع کرے، سجدہ کرے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پھر الحمدللہ کا سورہ پڑھے. اب دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ دوسری رکعت میں ڈائریکٹ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ ختم کرے. اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فرمایا کہ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھیں. کتنی مرتبہ بھائی؟ پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد 10 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون کا سورہ، اور دوسری رکعت میں الحمدللہ کے سورے کے بعد 11 مرتبہ کون سا سورہ؟ قل هو اللہ احد کا سورہ. اس طریقے سے یہ صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا، اور یہ سوچنے کا کہ اللہ میری بات سن رہے ہیں، جو ہمارا تقاضا ہے، جو ہماری حاجت ہے، جو ہماری ضرورت ہے، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرے. اگر ہم کو وہ دعا یاد ہے لا الہ الا هو الحلیم الکریم تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ دنیا کی ہر زبان کو جانتا ہے، وہ چرندوں پرندوں کی بھی زبان کو جانتا ہے. ہم تو انسان ہیں، ہم جس زبان میں بھی مانگیں گے اللہ کو وہ زبان اللہ جانتے ہیں. تو ہمارا جو تقاضا ہے وہ کس کے سامنے رکھنا ہے؟ تو انشاءاللہ آپ دیکھو آپ کا جو بھی کام رکا ہوا ہے اللہ کی ذات سے 100% امید ہے اللہ اس طریقے سے نماز پڑھنے کی برکت سے وہ دعا کو ضرور قبول کر کے اس تقاضے کو کیا کریں گے بھائی؟ پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بھائی ابھی ہمارے سامنے جو وقت ہے ہم دعاؤں میں عبادتوں میں گزاریں، اور صلاۃ التوبہ اپنے صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، شکرانہ، اور اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں. کائے کا اہتمام کریں گے؟ صلاۃ التسبیح. میں صلاۃ التسبیح کا بھی بتا دیتا ہوں 2 منٹ میں. ویسے فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا، بولے چچا جان میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دے رہا ہوں جو تحفہ آج تک کسی نے کسی کو نہیں دیا. بولے چچا جان میں تم کو جو نماز بتلا رہا ہوں اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ وہ نماز پڑھنا، اور اگر نہیں ہو سکا روزانہ تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھنا، اور ہفتے میں اگر نہیں ہو سکتا تو کم سے کم مہینے میں 1 بار پڑھنا، اور مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھنا، اور اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم پوری زندگی میں بولے 1 بار وہ نماز ضرور پڑھنا. کہا کہ بھتیجے وہ نماز کون سی ہے؟ بولے چچا وہ نماز صلاۃ التسبیح کی نماز ہے. کون سی نماز ہے بھائی؟ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے. صلاۃ التسبیح میں حضور نے فرمایا سب سے پہلے صلاۃ التسبیح کی نیت کرنا 4 رکعت نماز کی. کتنے رکعت نماز کی؟ اور 4 رکعت نیت کرنے کے بعد ثنا سبحانک اللہم پڑھنے کا، اور ثنا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنے کا، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھنے کا. سورہ فاتحہ پوری مکمل کرنے کا، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنے کا. کتنے مرتبہ ہو گئی؟ 25 مرتبہ. پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنے کا، 35 مرتبہ. رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ پڑھنے کا، 45 مرتبہ. پہلے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کا. کتنے مرتبہ ہو گئی؟ 55 مرتبہ. اور پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں 10 مرتبہ پڑھنے کا. کتنے مرتبہ ہو گئی؟ 65 مرتبہ. اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنے کا. کتنے مرتبہ ہو گئی؟ ایک رکعت میں وہ 75 مرتبہ ہوں گی، تو 4 رکعت میں ملا کے 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کا ہے. آ گیا بھائی سب کے سمجھ میں؟ اس طریقے سے اس نماز کو پڑھنا ہے. اور اگر ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو فضائل اعمال میں فضائل ذکر کی یہ ایک دم آخری حدیث ہے، آپ خود کھول کے دیکھو اور وہ طریقہ آپ کو اس میں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.